السلام علیکم ناظرین، آج کا ایپیسوڈ بڑا انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے فوریکس پہ ایک ایپیسوڈ کیا تھا وقاص کے ساتھ، اور اس میں مختلف ٹاپکس ڈسکس ہوئے تھے. اس کے بعد ایک انٹرنیٹ کے اوپر ٹریڈنگ کی دنیا میں طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا تھا. لوگ گالم گلوچ پہ اتر آئے تھے، ایک دوسرے کی جس طرح ہم کہتے ہیں سسٹر مدر کر رہے تھے. لیکن آج الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ٹریڈنگ کے پرابلمس، ان کے نقصانات، فائدوں پہ بات کرنے آئے ہیں، جو میچور ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں. انشاءاللہ وہ آج ایک دوسرے سے ایک مہذب طریقے سے اختلاف رائے کریں گے تاکہ یہ پورا ایشو کھل کے سامنے آ سکے اور آپ خود آڈینس جج کر سکیں حق کیا ہے، دلیل کیا ہے. اس کے اندر میں ویلکم کرنا چاہوں گا طارق افریدی بھائی کو، دلدار افریدی بھائی کو، اور آبویسلی سب سے شرارتی ناصر وقاص کو. طارق بھائی، سیدھا مدعے پہ آتے ہیں. ہم انٹرنیٹ پہ بائنمو کارٹیکس کی ایپ کو دیکھتے ہیں، پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو مختلف انفلوئنسر پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تاثر یہ ہے جو وہ دیتے ہیں کہ ہم یہ ایپ استعمال کرتے ہیں، ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ہم نے اتنے زیادہ پیسے کما لیے ہیں. وہ گاڑیاں بھی دکھاتے ہیں، بنگلے بھی دکھاتے ہیں، کافی کچھ گمکس کرتے ہیں. ایکچولی یہ ایپس کے اندر یہ سارے انفلوئنسر پیسے کیسے کماتے ہیں؟ اب دیکھیے، ہمیں ڈفرنس سمجھنا پڑے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ ٹریڈنگ کیا ہے، ایفیلیٹ سسٹم کیا ہے، اور جو آپ اپنے انفلوئنسر، ولاگرز یا جتنے بھی یوٹیوبرز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، ادر انفلوئنسرز جو پروموشن اس کے لیے وہ چارج کرتے ہیں، پروموشن کے لیے جو پروموشن ویڈیوز بناتے ہیں کہ آپ یہ ایپ انسٹال کریں، اتنے اماؤنٹ سے آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں. یہ تین چیزیں جو میں نے ایکسپلین کی، ٹریڈنگ، ایفیلیٹ سسٹم اینڈ پروموشن. ٹھیک ہے، ان تینوں کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے؟ اب ایک انفلوئنسر ہے، وہ کسی ایپ کو یا بروکر کو یا کسی بھی پلیٹ فارم کو، ٹریڈنگ پلیٹ فارم یا اس کو اگر وہ بیٹک پلیٹ فارم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے اس نے کوئی فکس اماؤنٹ کمپنی کے ساتھ فکس کی ہوتی ہے کہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، یہ اس کے چارجز ہوں گے، اینڈ وہ اس کو پے کر لیتے ہیں. ₹1,00,000 کا ایڈورٹائزمنٹ، اشتہار ہے. بالکل، ٹھیک، ایڈورٹائزمنٹ، وہ تو سمجھ آ گیا. بالکل. سیکنڈ تھنگ از ایفیلیٹ سسٹم. کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے، وہ اپنے ایفیلیٹ سسٹم اور ریفرل سسٹم میں، سمپل ورڈز اگر آپ کو بتاؤں، ان کے کچھ ایسے سسٹم ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کمیونٹی لائیں، فین فالوئنگ لائیں، ممبرز کی کمیونٹی لائیں، وہ آپ کے لنکس پہ، آپ کے ایفیلیٹ سسٹم کے پیچھے ٹریڈ کریں گے، ڈپازٹس کریں گے، انویسٹمنٹس کریں گے، اور اس میں سے ہم کچھ پرسنٹیج آپ کو پرووائڈ کریں گے. اوکے، سو دس از ایفیلیٹ سسٹم. اینڈ جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے وہ اب کہلائے گا ایفیلیٹر. اوکے. تھرڈ تھنگ، ٹریڈر. ٹریڈر کون ہوتا ہے؟ اب ٹریڈر آپ کو پتہ ہے، فوریکس ٹریڈنگ ہے، بائنری ہے، کرپٹو ہے، 3 ٹائپس آف ٹریڈنگ ہے، اس کے علاوہ اسٹاکس ہے. تو ٹریڈر خود انالائز کرتا ہے مارکیٹ میں، اپنی پیسے، اپنی اماؤنٹ ڈالرز انویسٹ کرتا ہے، اپنی انالائسس کے مطابق کسی بھی اسٹاک پیئر میں وہ انویسٹ کر دیتا ہے، ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے، چاہے اسے پھر پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے، خود کے اماؤنٹ پہ وہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ 3 اس کے جو مین ڈفرینسز تھے. اب آپ نے جو کویشچن کی ہے کہ خود یہ ٹریڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتی، کہ میں ایک چیز پروموٹ کر رہا ہوں، میں خود اس کے اندر انوالو ہوں یا نہیں. اس کی سمپل اگزامپل میں دوں گا کہ آپ اینڈرائڈ فونز دیکھیں. ایک فار ایگزامپل کوئی بڑا کرکٹر ہم لیتے ہیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اینڈرائڈ فون کا، انفینکس کوئی بھی، اوپو کی کرتا ہے. خود اس کے پاس آئی او ایس ہوگا، آئی فون ہوگا، وہ ایڈورٹائزمنٹ کس چیز کی کر رہا ہے؟ اینڈرائڈ کی. خود یوز نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان سمپل ورڈز آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ بیسکلی 3 طریقے آپ نے بتائے، میں آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے جی اشتہار کے پیسے، جس طرح ہم نے نیکسٹ کولا کا اشتہار کیا، انہوں نے ہمیں پیسے دیے، ہم نے نیکسٹ کولا کی پروموشن کر دی. دوسرا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو گھیرتے ہیں، ان کو اٹھا کے ایک اپلیکیشن پہ سائن اپ کراتے ہیں. وہاں پہ مثلا لیٹ سے کارٹیکس ہے، وہ $10، $20، $30 کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، 50 کھولتے ہیں، 100 کھول لیتے ہیں. 50 بندہ، 100 بندہ، 1000 بندہ وہ وہاں لے آتے ہیں. وہ کمپنی ان کو پیسے دیتی ہے اس چیز کے کہ جتنے بندے لے کے آؤ اتنے تمہیں پیسے ملیں گے. نہیں، پیسے نہیں دیتی. وہ آپ کو بولتی ہے کہ یہ آپ کا ریفرل سسٹم ہے، یہ آپ کا ایفیلیٹ اکاؤنٹ ہے، یہ آپ کا لنک ہے، اس لنک کے تھرو آپ رجسٹر کریں. وہ جب ڈپازٹ کریں گے، اینڈ آفٹر ڈپازٹ آپ اس کو سگنلز وغیرہ پرووائڈ کریں، یا وہ سیلف ٹریڈ کریں گے. جتنی وہ ٹریڈ کریں گے، ہر ٹریڈ پہ آپ کو ایک فکس اماؤنٹ کی پرسنٹیج مل جایا کرے گی. نہیں طارق بھائی، سگنل کیا ہوتا ہے سمجھائیں؟ سگنلز مینس کہ میں آپ کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ آپ ابھی یور ایس ڈی پیئرز اوپن کریں اور آپ 1 منٹ کے لیے اس کو بائی یا سیل کر دیں. سو دس از کالڈ سگنل. اچھا، وہ بیسیکلی آپ کو مشورہ دیتے ہیں. جی جی، یہ چیز کر لیں. فار ایگزامپل آپ انفیملیئر ٹریڈنگ سے، میں آپ کو بولتا ہوں آپ اس لنک پہ اکاؤنٹ بنائیں، $100 انویسٹ کریں، اور میں آپ کو سگنل دیتا ہوں آپ $5 کی اس پہ ٹریڈ کریں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ڈائریکشن پرووائڈ کر لیتا ہوں. یہ سگنل کہاں دیتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ دیتے ہیں، فون پہ دیتے ہیں؟ واٹس ایپ چینلز، ٹیلی گرامز، یہ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، انسٹا، فیس بک گروپ. یعنی کہ اگر میں ایک انفلوئنسر ہوں، میرے ٹیلی گرام اکاؤنٹ میں 10,000 بندے، ٹیلی گرام چینل پہ 10,000 بندے ہیں، میں ان کو ایک پیغام بھیجوں گا. اول تو ان 10 کے 10,000 نے لیٹ سے کسی ایپ پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، آپ کے ایفیلیٹ کے پیچھے، مطلب فار ایگزامپل میرے پاس رجسٹرڈ، کمپنی کو پتہ ہے، کارٹیکس کو پتہ ہے کہ اسد اللہ طارق کے 10,000 بندے رجسٹر ہوئے ہیں، انہوں نے $50 دیے ہیں. یعنی کہ
یہ کل رقم بن گئی آپ کی $500,000. بالکل اتنی بن گئی نا, 50,000 + 10,000 $500,000 بن گئی. اب وہ $500,000 کو میں کہوں گا کہ جناب جا کے تم یہ چیز خرید لو, یہاں تمہیں فائدہ ہو جائے گا. وہ چیز خرید لیتے ہیں, لیٹ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے, مجھے اس کے پیسے ملیں گے؟ نہیں, آپ کو نہیں ملیں گے. فائدے کے پیسے نہیں, فائدے کے پیسے نہیں ملیں گے. جب وہ 5 لاکھ کی کوئی بھی اسٹاک پرچیز کریں گے اس ٹائم اس کا 5, 4, 3 اس طرح کچھ پرسنٹیج آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر ان کا نقصان ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان میں 2 طرح کے ٹرمز ہے. ایک ہے اس میں ہوتی ہے ٹرن اوور لنکس, دوسرے ریونیو لنکس. اب موسٹ آف دا ایفیلیٹرز یوز ٹرن اوور لنکس, کچھ ایسے بھی ہیں جو ریونیو لنکس یوز کرتے ہیں. ریونیو لنکس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمیونٹی 700+ ممبرس کی ہے دین آپ کو وہاں پہ 80% کا شیئر دیا جاتا ہے. اینڈ ان کیس آپ کی لیول ڈاؤن ہے, 200, 100, 300 آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے ممبرز آپ کے پاس ہے, تو اس کا آپ کو 50% شیئر دیا جاتا ہے. اینڈ ان کیس آف پروفٹ, اگر آپ کے ریونیو لنک پہ کوئی پروفٹ کرتا بھی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے وہ ڈیڈکٹ کر دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ میرے اکاؤنٹ پہ آپ میرے لنک پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس میں $100 آپ لاس کر لیتے تو مجھے 50 ملیں گے, اور اگر آپ 100 پہ 100 پروفٹ کر لیتے ہیں سو -50 مجھ سے ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کہنے پہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, یس, میں مشہور آدمی ہوں, یہ سلیبریٹی آدمی ہوں, میرے کہنے پہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, پیسے جمع کراتے ہیں. اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو مجھے نقصان ہوگا, اور آپ کو نقصان ہوگا مجھے فائدہ ہوگا. یہ اس کا سیکنڈ سائڈ ہے. اچھا, اور ایسا ہی ہے, اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو مجھے نقصان ہوگا. بالکل. اگر آپ نقصان کرتے ہیں مجھے فائدہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اس کا پازیٹیو سائڈ ٹرن اوور لنک بھی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرن اوور لنک ان سمپل ورڈس 2% to 5% آپ کو دیا جاتا ہے, آپ کے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے 700+ ممبرز ہیں تو آپ کو 5% کا ٹرن اوور لنک مل جاتا وہ ہے. والیوم کا ملتا ہے, والیوم کا ملتا ہے. یعنی کہ میں نے $1,00,000 لایا, اس کا 2% مل گیا مجھے, ایک جھٹکے طریقے سے سمجھا. ون ٹائم نہیں ہے, آپ کے ہر ٹریڈ پہ, آپ کے ہر ٹریڈ ایگزیکیوشن پہ آپ کو 5% تک ملتا رہے گا. آپ کا $100 ہے, آپ نے وہ آج انویسٹ کیا کہ اسٹاک میں, ابھی ایک ٹریڈ آپ نے لی تو اس کا $5 مجھے آ گیا. آپ نے وہ کلوز کر کے دوبارہ سے ٹریڈ پلیس کی, اگین مجھے $5. اچھا, وہ ہر ٹرانزیکشن پہ جتنی اماؤنٹ ہے اس کا ایک پرسنٹیج مل جاتا ہے. بالکل مل جاتا ہے, کمیشن کی طرح, جس طرح بروکر کمیشن چارج کرتا ہے, اسٹاک بروکر آپ جو بھی ٹریڈ کرتے ہیں اس کو آپ کے ٹریڈ ایگزیکیوشن پہ. یس, ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ پہلے والا کام کریں گے, دوسرے والا کام, کیونکہ دوسرے والا کام تو بڑا محنت والا کام ہے, اتنا آسان نہیں. بالکل. تو پہلے والا کام اگر فائدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بظاہر تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس چیز میں مجھے 80% یا 50% پروفٹ ہے, بٹ وہاں سے آپ سے مائنس بھی ہوگا. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ ٹرن اوور میں اگر آپ آتے ہیں اور آپ میرے پیچھے $100 ڈپازٹ کرتے ہیں, اگر آپ پروفیٹیبل جا رہے ہیں, آپ کو میں اچھی سگنل بھی پرووائڈ کر دوں تو آپ مجھے $100 پہ مجھے $1,000 کا پروفٹ دے سکتے ہیں ٹرن اوور کے تھرو. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو ریونیو پہ جوائن کراؤں مجھے $50 سے زیادہ نہیں ملنا. نہیں, آپ مجھے دانستہ طور پہ قرآنی معنی بتائیں ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں, کہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو بندے کو جینون ٹریڈر ہونا پڑے گا. اب جو ان میچور بندہ ہے وہ 50% پہ جائے گا, لیکن جو میچور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ممبرز بھی میرے ساتھ پروفیٹیبل ہوں اور وہ لالچ میں نہ آئے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے 50% میرا پروفٹ ہے, تو بس میں ڈائریکٹلی اس کو لاس کروا کے 50% گین کر لوں گا. ہاں, کاٹے جاؤں گا. ایک وہ ہوگا جو لانگ ٹرم کا خود کا بھی سوچے گا, پروفٹ کا بھی سوچے گا, اسٹوڈنٹ کا, اپنے ممبر کا, اور یہ بھی سوچے گا کہ میں اس کو جتنا زیادہ پروفٹ کرواؤں گا اتنا میرا ٹرن اراؤنڈ انکریز ہوتا جائے گا. ہر ٹرانزیکشن, ہر ٹریڈ پہ ایگزیکیوٹ میرا پورٹ فولیو ایک دن بہت بڑا ہو جائے 5%, تو یہ انکریز ہوتا جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر ثابت ہوتا ہے کون جینون ٹریڈر ہے کون نہیں ہے. اگر ہم پورے بازار میں دیکھیں, اگر ہم کہیں یہ انٹرنیٹ ایک بازار ہے, اس بازار کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایک دم سے ٹریڈر بن کے آ جائے سامنے. نہیں, ٹریڈنگ ہسٹری ہونی چاہیے. بالکل, میں نے اسٹارٹ میں ایکسپلین کروایا, ٹرینر اور ایفیلیٹر, اس میں ڈفرینس ہے. اب تو جو ایفیلیٹر ہوتے ہیں, جو پیور ایفیلیٹر آپ 1 منتھ میں بن سکتے ہیں, لیکن ٹریڈر آپ 3 سال میں بھی نہیں بن سکتے. تو میرا یہ خیال ہے, اب آپ نے اس پہ اپنا اوپینین دینا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ہو. زیادہ تر جو آپ کو مارکیٹ میں ایک دم سے ایفیلیٹر نظر آتے ہیں وہ جینون ٹریڈر نہیں ہوتے, وہ کہانی ہوتی ہے. وہ ایک انفلوئنسر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ایک ٹرینر یا ایک ایفیلیٹر اس کو کہہ سکتے ہیں. ایسے اس کے اوپر ممکن ہے, کیونکہ ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے, اب میں کلاسیکل کاروبار کے بیک گراؤنڈ سے ہوں, پراپرٹی کا ہو گیا, آڑت کا ہو گیا, یہ وہ, تو یہ انٹرنیٹ والے کاروبار اتنے میں سمجھ نہیں آتے. اس کا والیوم کیا ہوگا اس بزنس کا, جو یہ افیلیٹ والا بزنس ہے, یہ $1 ملین ہوگا سال کا, $50 ملین ہوگا, کتنا والیوم ہوگا؟ ڈپینڈس آن یور کمیونٹی. فار ایگزامپل آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ میرے ساتھ 10,000 بندوں کی کمیونٹی ہے, اینڈ آل آر رجسٹرڈ بائی یور لنک. سو اف ڈیلی بیس پہ وہ $100 کا ایک ممبر بھی ٹرن اوور کرتا ہے, اس سے آپ کو $5 ملیں گے, تو 10,000 ملٹیپلائی بائی 5 تو $50,000 ڈیلی کا. یو کین سی. اور یہ ہے کہ اگر وہ صحیح والا طریقہ کرے, صحیح والا طریقہ کرے, اور اگر 50% میں دین لاس کرواؤ, دوبارہ ان سے ڈپازٹ کرو, لاس کراؤ, ڈپازٹ کرواؤ.
لیکن طارق بھائی یہ فکسڈ گیم تو نہیں ہے کہ سگنل بھی میں آپ کو دوں, نقصان بھی میں آپ کا کروں, پیسے بھی سارے کر سکتے ہیں نا. ابھی آپ ریونیو پہ آپ کو میں رجسٹر کرتا ہوں, آپ کو بولتا ہوں $100 ادھر انویسٹ کرو, میں آپ کو رانگ سگنل پرووائڈ کر کے آپ کا 50% لے لیتا ہوں. آپ کو بولتا ہوں ریکوری کے لیے آپ $200 اور ڈالیں, وہ بھی آپ کے لاس کروا دیتا ہوں. بھائی پچھلی ایپیسوڈ خطرناک لگی تھی, یہ جی گل کی تھی بہت ہی خطرناک ہے. لیکن بینیفیشیری از 5% ٹرن اوور. اگین میں بتاتا چلوں, وہ تو مستقل کاروبار ہے. ہاں بالکل. اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاف موبائل مجھے آئے گا, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس موبائل میں سے مجھے لگاتار آتا جائے گا. منتھلی بھی آ سکتا ہے, پورا سال بھی مجھے 5% آ سکتا ہے. اس سے ون ٹائم 50% آنے سے بیٹر یہ ہے کہ میں ڈیلی بیس پہ 5% گین کروں. وقاص کو بڑی تجسس ہو رہی ہے, میں کہا انہوں نے پوچھ لی ہے. یہ آدھی بات ہے, ہوتا اصل میں پتہ ہے کیا کہ جیسے لیٹس سپوز آپ کو میں کہتا ہوں کہ آ جاؤ, میں آپ کو اپنی گاڑیاں دکھاتا ہوں, میں اپنی چیزیں دکھاتا ہوں کہ آ جاؤ ٹریڈنگ کے اندر آ جاؤ. آپ آ جاتے ہو, میں دن میں دوں گا 5 سگنل, 50 ٹریڈیں آپ خود لگاؤ گے. یہ حقیقت ہے اس مارکیٹ, سیلف ٹریڈ آپ کریں گے. یہ گارنٹی ہے میری کہ کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, آپ کو وہ کیڑا کاٹے گا, آپ 50 ٹریڈ خود لگاؤ گے. یہ گارنٹی ہے لالچ تو ہر انسان میں آپ کو ایک ایفیلیٹ پورٹل دکھاؤں گا جس میں ٹرن اوور ماڈل یوز کیا, ریونیو والے نہیں, جو پروفیٹیبل ہے وہ ٹرن اوور ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے لنکس کے تھرو آتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, وہ آگے ان لمیٹیڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں, اور کارٹیکس ڈیزائن ہی ہوا ہوا ہے لوز کرانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو لوگ لوز کرتے ہیں, وہ پیسہ بناتے ہیں, اس میں سے 50 to 80% ان کو ملتا ہے. مطلب یہ ریونیو جو ماڈل ہے نا 50% اپ ٹو 50% ہے. لیکن ٹرن اوور کے ماڈل میں اگر آپ $1,00,000 لوز کر رہے ہیں نا تو $80,000 میرا ہے. یہ اس سے خطرناک ماڈل ہے. جو ٹرن اوور کا ماڈل ہے وہ اصل میں ریونیو سے خطرناک ماڈل ہے. میں آپ کو ایک ایفیلیٹ پورٹل دوں گا جو آپ نے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے, کارٹیکس کا ہی ہے, ایک ٹریڈر ہے اس کا, اس میں ٹوٹل کوئی 11-12 یہ انفارمیشن آپ کسی کی چوری کر کے لائیں؟ چوری نہیں کر کے لائے ہوں, اس کے کیا کہتے ہیں, اس نے میری ویڈیوز دیکھی, اس نے پراپر ریسرچ کی, اس نے کارٹیکس والوں سے بات کی, ٹھیک ہے, اس کے بھی پروفس ہیں, اور اس نے اس بندے کی رضامندی, ہاں اس بندے نے کیا کہتے ہیں میرے سامنے کہا کہ بھائی آپ بات ٹھیک کر رہے ہو کہ کارٹیکس جو ہے وہ اس میں پرابلم ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس نے کہا میں کارٹیکس کو چھوڑ رہا ہوں اور یہ رہے سر, یہ آپ پکڑیں. اور وہ بندہ مجھے 2021 سے جانتا ہے اور وہ مجھے فالو کرتا آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یار آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, تو یہ پکڑیں ایفیلیٹ پورٹل. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, $12,000 تقریباً لوگوں کا ڈپازٹ ہے ڈفرینٹ فارم میں. کسی کا میرے خیال سے کوئی $1,200, کسی کا $100, کسی کا $50, مطلب والیوم جا کے بنتا ہے $12,000. $6,500 اس کا کمیشن ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کلائنٹ بھی نہیں ہے اس میں سے جس نے پے آؤٹ لیا ہو. ہر بندے نے پیسہ لوز کیا ہے, کیونکہ جو کارٹیکس کی مارکیٹ ہے. اب میرے پاس ایک ٹریڈر ہے, مجھے ان کی کال آتی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے 3 مہینے کارٹیکس میں ورک کیا ہے, ٹھیک ہے. نام لے لیتا ہوں, SBT سرتاج نام ہے ان کا, آپ بھی جانتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے $5,000 ایک دفعہ ڈالے, لاس ہوئے, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, ان کے منہ کی بات ہے. لیکن کہتے ہیں ان کا مجھے پتہ ہے نا انہوں نے کس طرح سے ٹریڈ کیا, دس از رانگ ٹریڈ جو وہ کر رہے ہیں. سر وہ اب ان کا مسئلہ ہے. نہیں ہم اس پہ بھی آتے ہیں, یہ میرا اگلا سوال. وہ رانگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ مکمل کریں, اس بات پہ وہ اب رانگ کرتے ہیں, رائٹ کرتے ہیں, اس میں میرا تو کوئی تعلق نہیں. دیکھیے ہر کمپنی کے کچھ رولز ریگولیشن پالیسیز ہوتے ہیں. آپ مکمل کیجئے, ہاں اگلا اسی پہ ہم آ رہے ہیں. ٹھیک. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس پروفس ہیں کہ کارٹیکس کے اندر جو کینڈلس کی ڈیموگرافکس ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. طارق بھائی مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ اسی سے سوال نکلتا ہے جس نے ان کی مثال دی, ایک بندہ $5,000 کرتا ہے, ٹریڈ میں لوز ہوتا ہے, 8,000 کرتا ہے, 10,000 کرتا ہے, $1 بھی لوز کرتا ہے, تو وہ ناقدین بن جاتا ہے, کہتا ہے اس ایپلیکیشن میں پرابلم ہے. بالکل تنقید سننے کو ملتی ہے. بالکل رائٹ. آپ نے کہا کہ کارٹیکس میں 2 مارکیٹس ہوتی ہیں, کائنڈلی ایکسپلین کریں وہ 2 مارکیٹیں ہوتی ہیں تاکہ آڈینس کو سمجھ آئے. ایک ہوتی ہے OTC مارکیٹ جو بروکر میڈ مارکیٹ ہے. سیکنڈ از ریئل لائیو مارکیٹ جو کہ فوریکس کی مارکیٹ ہوتی ہے. منڈی ہوتی ہے, سونے کا ریٹ کیا ہے, ڈالر کا ریٹ کیا ہے. فوریکس کی لائیو مارکیٹ, یہاں پہ ہمارے پاس ریئل مارکیٹ رن ہو رہی ہوتی ہے. اب آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ بروکر میڈ مارکیٹ میں ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا پھر فوریکس کے ریئل. بروکر میڈ مارکیٹ ہوتی کیا ہے وہ سمجھائیں. بروکر میڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, آڈینس کو نہیں سمجھ آتی یہ بات. اب میں ایک بائنری بروکر ہوں یا فوریکس بروکر ہوں, میں اپنی ایک مارکیٹ یہاں پہ رن کرتا ہوں OTC, جو کسی ریئل اتھینٹک مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. AI یا الگوریتمک لیول پہ وہ ورک کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس چیز پہ کام کرتی ہے کتنا پیسہ پمپ ہو رہا ہے کسی چیز کے اندر. اب ریئل مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈیپینڈس کرتا ہے بائی سیلر پریشر پہ, اس طرح ہی ہے, اور اسی سائڈ پہ مارکیٹ جاتی ہے. اس طرح ہی ہے. لیکن OTC مارکیٹ اگر میں کہوں تو وہ آپ کے ٹریڈ اگینسٹ لے سکتی ہے. فار ایگزامپل $1,000 سیل پہ, 2,000 بائی پہ. سو چانسز ہے کہ بروکر میڈ مارکیٹ OTC مارکیٹ 1,000 والے کو ون کروائے گی,
2000 वाली कैन लॉस. यानी कि आसानी के लिए मैं एक चीज़ को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल करूँ, आप मुझे काट दीजिएगा. ठीक. जो OTC मार्केट होती है उसके अंदर जो ऐप है वो आपके खिलाफ जा सकती है, जा सकती चांसेस है, लेकिन दिस इज नॉट 100% कि हर ट्रेड आपकी लॉस जाएगी. नहीं आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ उस एक चीज़ गुंजाइश होना और वो चीज़ होना दो फर्क चीज़ें. जी जी. उसमें गुंजाइश है. वैसे जो नॉर्मल मार्केट्स होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की वो बाइंग सेलिंग पर बाइंग सेलिंग पर 1000 बंदा खरीदने आ जाए मार्केट ऊपर है, 1000 बंदा बेचने आ जाए मार्केट नीचे आ जाता है. ये तो एक रूटीन की बात सबको समझ आती है. तो OTC के अंदर एक गुंजाइश एग्जिस्ट करती है, वो होए ना होए वो एक सेकंड बात है. एक गुंजाइश एग्जिस्ट करती है कि एप्लीकेशन जो है, लेट्स से कोटेक्स है, बाइनमो या कोई भी एप्लीकेशन है, वो आपके ख़िलाफ़ जा सकती है. अगला मेरा सवाल ये है, ठीक है, कि ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करवाते हैं, और हम क्योंकि किसी का नाम नहीं ले रहे, हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को डिफेम करना, किसी से लड़ने का, हमारा मकसद है कि आवाम को इन्फॉर्मेशन हो ताकि वो फ़ैसला जो बनाए तो वो बेहतर हो सके. अगर वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस पे ट्रेडिंग करवाते हैं, OTC पे या फॉरेक्स पे या लाइव ट्रेड पे या मिक्स पे, क्या होता है तरीका? एफिलिएटर्स या सिग्नल प्रोवाइडर्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में लाइव मार्केट, रियल फॉरेक्स मार्केट सुबह तकरीबन 9, 10, 11 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 9 बजे 10 बजे तक वो 12 घंटे क्लोज की कर दी मंडी जाती होती है. जी. बाकी OTC चलती है. सो मोस्ट ऑफ द एफिलिएटर्स यूज OTC मार्केट फॉर सिग्नल्स. ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमने जो 3 दोस्तों शुरू में बातें की थी, एक ट्रेडर होता है, एक एफिलिएटर होता है और एक होता है सेलिब्रिटी जो इश्तिहार ले रहा है. ट्रेडर और सेलिब्रिटी को साइड पे कर दें. एफिलिएटर जो होता है, क्योंकि लाइव मार्केट बाइनमो या कोटेक्स से 12 घंटे होती है, 9 से शाम 9 तक, जिस तरह मंडी खुलती है, उसके बाद और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो OTC ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और जिस तरह उनका मॉडल सेटअप है एफिलिएट मार्केटर्स का, वो कनेक्टेड होते हैं कंपनी से. जैसा लेट्स से मैं बाइनमो का एफिलिएटर हूँ तो मैं बाइनमो से कनेक्टेड हूँ. आप बाइनमो के एफिलिएट सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्टर है. ठीक है, वहाँ से आपने लिंक निकाला है, लिंक के थ्रू जो भी आपकी कमीशंस बनते हैं आप विड्रॉल कर सकते हैं. अब मेरा दिलदार भाई आपसे सवाल है, तुसी बड़े तहम्मुल नाल साहब ने सुन रहे हो, सुलझा हुआ आदमी की निशानी होती है. आराम नाल साहब ने सुनिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, और ये मेरा जेन्युइन सवाल है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कारोबार बढ़े, लोग मुख्तलिफ कारोबार करें, पैसे कमाएं. छठा फरीज़ा जो दीन में है वो रिस्क है, क्या आपने एफर्ट करना है अपने कारोबार के लिए, काम के लिए. ये सारी की सारी गवर्नमेंट रेगुलराइज क्यों नहीं करती? मिसाल के तौर पे कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि बाइनमो को रेगुलराइज कर दें, कोटेक्स को रेगुलराइज, जैसा फॉरेक्स रेगुलराइज्ड है, डॉलर मार्केट रेगुलराइज्ड है, सोने की मार्केट रेगुलराइज्ड है, तो बाइनमो और कोटेक्स पाकिस्तान के एक कानूनी दायरे में क्यों नहीं आ रही? ये बात 2021 की है. जो क्रिप्टो मार्केट है और बाकी जो जितने भी जिसमें डॉलर इन्वेस्ट होते हैं वो मार्केट पे उसने बैन लगाया. जी. फिर एक रीज़न उससे पूछा कि आपने बैन क्यों लगाया. उसने बोला है, जिसने बैन लगाया था हुकूमत ने बोला है कि 70% जो डॉलर है वो स्टूडेंट के पास है, मतलब जो ट्रेडर है उसके पास है, मतलब हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं है और ना कोई नुकसान है. तो ये अच्छा है कि हम इस सारे प्लेटफॉर्म को बैन करें और जो डॉलर है वो मतलब पाकिस्तान से बाहर ना जाए और रियल ट्रेड्स में, फिजिकल ट्रेड्स में इस्तेमाल हो जाए. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फिजिकल ट्रेड्स में वो टैक्स भी करते हैं, हर चीज़ होती है. इसमें इस तरह कुछ नहीं है. अच्छा, अगर कोटेक्स रेगुलराइज हो जाए, जिस तरह लेट से हार्वेस्ट ऑफवर्थ एक फॉरेक्स फर्म है, लाहौर शहर में ऑपरेट करता है, कहीं है लेजिटिमेटली ऑपरेट करते हैं, क्या आपको पता है क्या कानून उनके ऊपर लगते हैं, कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट वो करनी पड़ती है? मैं एक कंपनी की बात कर लूँ तो इनके अंदर 90 से मुकदमा हुआ था, इनको फिजिकली शो करने पड़े थे डॉलर्स. बिल्कुल. जो उन्होंने परचेज, ज़ाहिर है वो डॉलर पोजीशन बेच रहे होते हैं, पाउंड पोजीशन बेच रहे थे, उनको वो शो करने पड़े थे. अगर कोटेक्स, अब अगर हम कोटेक्स और बाइनमो का नाम ले लें, मुझे सिर्फ ये 2 नाम ही आते हैं, और भी आई एम श्योर ये बहुत से ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स ऑप्शन, ओलम ट्रेड. आप समझे कि लाइक आसानी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, उसको मैं ब्रोकर नहीं कहना चाहता. बाइनरी ब्रोकर्स बोलें, एवरीवन इंक्लूडेड. मैं बताता हूँ क्यों. हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो अगेन आपकी फील्ड से नहीं है, वो ब्रांड नेम को जानती है. बहुत सारे लोग बाइनमो के नाम को जानते हैं, उनको ये पता नहीं करती क्या, लेकिन पता है बाइनमो क्या है, तो उनके लिए आसानी होती है थोड़ी सी. ओके, अगर ये यहाँ पे लेजिटिमेटली रजिस्टर हो के ऑपरेट करना चाहें तो टेक्निकली कानून के दायरे में ये आज भी कर सकती हैं, तो ये फिर भी नहीं कर रही. इसकी क्या वजह लगती है? अब अगेन हम स्पेकुलेट कर रहे हैं. देखो, मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न ये बता रहा हूँ कि जस्ट पाकिस्तान में सिर्फ कोटेक्स और बाइनमो बाइनरी मार्केट नहीं है कि वो हुकूमत की तरफ से इलीगल है. काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर और एक्सचेंज बाइनरी हुकूमत की तरफ से इलीगल है.
آل آف دا مارکیٹ جس میں ڈالر انویسٹ ہوتے ہیں, مطلب فزیکل ڈالر نہیں, جو مطلب موبائل سے ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ ڈالر جس میں انویسٹ ہوتے ہیں وہ آل آر انلیگل. کیونکہ مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مطلب منی لانڈرنگ ہے ڈالر سے ہوتے ہیں. ہاں, اگر کریپٹو مارکیٹ پاکستان میں لیگل ہو جائے تو میں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں یہ بائنری بھی ہو جائے گا. اچھا, ابھی تک تو کریپٹو مارکیٹ پاکستان میں لیگل نہیں ہے, کوئی مجھے بتا دے. نہیں وہ تو سرور لیگل ہی نہیں ہے, آپ بائنینس ہی وی پی این کے تحت استعمال کرتے ہیں. اگر وہ انلیگل ہے تو اس کی طرف سے ان باقی اپلیکیشن میں ٹرانزیکشن ہو جاتے ہیں, تو یہ کس طرح لیگل ہو سکتا ہے؟ نہیں ویسے میری عقل کے مطابق جو جتنا میں نے اس پرٹیکولر چیز پہ ریسرچ کی تھی, تو کوئی بھی فوریکس کمپنی یا کوئی بھی ٹریڈنگ کمپنی پاکستان میں ایگزسٹ کر سکتی ہے بے شک وہ آن لائن اپلیکیشن کے تھرو کرے. مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ ہے کہ فوریکس کی 2 کمپنیاں ہیں لاہور میں جو اپنی آن لائن پورٹل بنا رہے ہیں بائنمو کی طرح. وہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ سے, گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہے کیونکہ انہوں نے فزیکل منی شو کیا. انہوں نے شو کیا کہ اگر ہم کوئی پوزیشن بیچ رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو اگر بائنمو یا کوٹیکس چاہے تو یہ کر سکتا ہے, کرپٹو نہیں کر سکتا. کرپٹو کی وجہ اور ہے کیونکہ فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے, فزیکل ایگزسٹ نہیں کرتی. شرعی طور پہ کیا کہتے ہیں فزیکل ایگزسٹنس کو پاکستان گورنمنٹ پش کرتی ہے لیگلی اسپیکنگ بھی. اور 2021 میں نے صحیح فرمایا ان کا تھا کہ آپ فزیکل ڈالر اسپینڈنگ میں تک ہمیں اس کا فائدہ ہو. تو کوٹیکس کو اس کیمرے کی وسادت سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان میں رجسٹر کریں, یہاں پہ فزیکل ڈالر شو کرائیں تاکہ یہ بحث ہی ختم مکمل یہ بحث ہی ختم ہو جائے. اگر مساعد دلدار بھائی کوٹیکس یہاں پہ رجسٹر ہو جائے, فزیکل ڈالر شو کر دے, تو ہم خود کہیں گے جناب آپ اس کا کام کریں, کمپنی تو ٹھیک ہے. بالکل. اب کیا کہتے ہیں ہم اس طرف آتے ہیں. مجھے اب یہ سمجھائیں, آپ تینوں ماشاءاللہ میرے سے تو چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا, اچھا محنت آپ لوگ کر رہے ہیں, اچھی رسک کما رہے ہیں. جو ایوریج بندہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ نارمل سی 18 to 15 to 45. نہیں ایوریج, یہ تو تم نے ٹاپ باٹم بتایا ہے. 18 to 30. 25 to 30 اس طرح ہوتی ہیں. میں کہوں گا کہ 18 سے لے کے 30 آپ نے صحیح کہا ہے. ہمیں شو ہوتا ہے وہاں پہ, ہاں نظر آ جاتا ہے ایج کیا ہوتی ہے. پھر اگر کبھی کسی سے انٹریکشن ہو جائے, بات ہو جائے فون پہ, تو پتہ چل جاتا ہے. بالکل. میں جب 20-21 سال کا تھا نا, تو اگر مجھے کوئی 22-23-25 سال کا بندہ ہے کہ میرے کو فارمولہ ہے پیسے کمانا, میں اگر نکلے تو تیری گل میں کہاں دے سنا. اتنے زیادہ لوگ کیسے ان کی بات سنتے ہیں؟ ٹریڈر کی بات نہیں کر رہا میں, ٹریڈر تو ایک اسکل ہے, بالکل ٹھیک ہے, جس نے پروو کیا. مثال پہ میں نے پراپرٹی کا کام کیا, 25 سال کی عمر میں نے اچھے پیسے کما لیے, تو لوگ میری مانتے تھے, میں نے فزیکلی کر کے دکھایا تھا. لیکن افیلیٹر کی کیوں مانتے ہیں؟ مینس کے اٹریکٹ کیوں کرتے ہیں, کس ریزن سے کرتے ہیں؟ بڑے خواب دکھانا, شومنٹ. اچھا, فار ایگزامپل میں 2 کروڑ کی گاڑی لے آئی, یہاں پہ گھما رہا ہوں, پھرا رہا ہوں. بے شک وہ گاڑی کرائے کی ہو, وہ کہیں کی بھی ہو, کسی سے آپ لائے اور رنٹ پہ لائے, یا کسی بھی طریقے سے آپ نے وہ گاڑی پرچیز کی, یا لوگوں کے پیسے, افیلیٹ کے پیسے سے وہی گاڑی آپ خرید کے لوگوں کو دکھا رہے ہو, اس سے اور پیسہ کلیکٹ کر رہے ہو. نہیں, سو یہ مطلب کہ آپ ینگسٹرس کو ایک بڑے خواب دکھا رہے ہیں, آپ شو کروا رہے ہیں کہ میں نے یہ گاڑی ٹریڈنگ میں پرچیز کی. حالانکہ آپ نے ریئل مارکیٹ سے بھی اگر پرچیز کی ہے, آپ یہ سمجھے کہ آپ کو 4-5 سال 3 سال تو لگے ہوں گے, منیمم 3 ایئرس تو لگے ہوں گے. 2 کروڑ. اب یہ ینگسٹر کیا سوچتا ہے کہ میں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس ٹریڈنگ بروکر میں ورک سٹارٹ کر کے $100 سے سٹارٹ کروں گا, اور میں راتوں رات اس کو thousands of dollars میں کنورٹ کر کے یہ چیزیں کر لوں گا. نہیں, افیلیٹر یہ خواب بیچتا ہے کہ یہ راتوں رات کے پیسے زیادہ ہے, سچ بول. یہ دکھاتا ہے نا. اچھا, یہ جب دکھاتا ہے اگلے کا خود ہی ڈریم بن جاتا ہے. آپ مجھے چیز دکھاتے ہیں, جسٹ شومنٹ کرواتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز پڑے ہوئے, تو میرے ذہن میں اس کے لیے کتنے خواب بنیں گے, آپ خود سوچیں. آپ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کو میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں, اس کے لیے میرے ذہن میں خواب بنیں گے کہ میں اسے یہ چیز خریدوں گا, اچھی گاڑی, لائف اسٹائل, بنگلہ, گھر وغیرہ, جو بھی چیز ہو. ہاں, تو اب یہ جب ٹریڈر دیکھتا ہے کہ ٹریڈنگ فیلڈ میں یہ تو بہت زیادہ ایزی ہے, کیونکہ لوگ شو ایزی کرواتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ ڈارک سائڈ ہے, آپ کو وہ بھی ایکسپلین کرنی چاہیے. صرف پازیٹیوٹی پہ نہ ہے کہ یہاں پروفیٹیبل مارکیٹ ہے, یہاں سے پروفٹ ہوتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا کس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کلیئرلی ہانیسٹلی ان کو سجیسٹ کرتا ہوں, ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو پراپرلی اسٹڈی کریں. جتنے بھی یہ انفلوئنسر, ٹک ٹاکرز, یوٹیوبرز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہے جس طرح سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ہو سکتا ہے خاندانی پیسہ ان کے پاس ہو, اسے شومنٹ کر کے خود پیسہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایفیلیٹ سے بنایا ہو, یا ہو سکتا ہے ریئل ٹریڈر بھی ہو لیکن اس کو ٹائم لگا ہے, 3 سال 4 سال, اس نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی ورک کیے, خود کو اسکلس کو مزید اسٹرانگ کیا ہے, ایسے گرپ حاصل مارکیٹ پہ کیے کہ وہ ود رسک مینجمنٹ, ود منی مینجمنٹ اپنے کیپٹل کا 5% ڈیلی بیس پہ بنا سکتا ہے. اب اگر آپ ایک کیپٹل اماؤنٹ ہے آپ کی $10,000,
اور آپ اس کا 5% ڈیلی کما رہے ہیں, سو منتھلی آپ اس سے ڈبل, اس سے 1.5x ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے افیلیٹر کی طرف سے کہ ہم نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا بالکل شو میں اور ہم نے بڑی سپیڈ سے کمایا, آپ بھی کما سکتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف, قائل کرنے کے لیے, اور پھر ان کو افیلیٹ پروگرام میں لے کے جاتا ہے. وہاں پہ بتایا 2 طریقے ہیں پیسے کمانے کے, اس پہ وکاس نے بتایا کہ ان میں یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو جو بندہ جس کو ٹریڈنگ نہیں آتی, اور میرے دماغ میں کئی لوگ آ رہے ہیں لیکن ان کے نام نہیں لیں گے, بالکل کئی لوگ آ رہے ہیں ان کو ٹریڈنگ نہیں آتی. میں اپنی کم عقل کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے کا میرے سامنے مجھے زیادہ پتہ ہوگا, اس کو نہیں پتہ ہوگا, میں کہہ سکتا ہوں. ان کو نہیں آتی, ان کے بہت بڑے ٹیلی گرام کے چینل ہیں اور وہ یہی منجن بیچ رہے ہیں انہیں. جب وکاس والی ویڈیو ہوئی تو اتنے لوگ طیش میں کیوں آ گئے؟ مثال کے طور پر میں تھوڑا سا وضاحت فرما دوں. ایک لڑکا ہے, اس نے کہا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا اب اگین میں شاید 33 سال کا ہوں, میں اس طرح سوچتا ہوں, مجھے نہیں پتا 22 23 24 سال کے لڑکے بچیاں کس طرح سوچ رہے ہیں کہ اگر مجھے اختلاف رائے ہے تو میں کہہ دوں گا جناب یہ ایسے نہیں ایسے ہے, لیکن جو وہ طوفان بدتمیزی ہے وہ کیوں شروع ہوا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے بات میں یہ کرتا ہوں کہ ایفیلیٹر کے پاس کبھی رینٹ کی گاڑی نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ پیسے جو کماتے ہیں اسمگلر ہیں. اسمگلر بھی اتنے پیسے نہیں کما سکتے ہیں جتنا ایفیلیٹر کما رہا ہے. یہ چیز ایسے دلدار بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں, تسی گل وڈی کرتے میں تاں روکا ہے. تسی کہہ رہے ہو کہ جڑے مثال کسی بارڈر پہ اسمگلنگ کر رہے ہیں جس میں سونا بھی ہوتا ہے, نشے بھی ہوتے ہیں, بندے بھی ہوتے ہیں. ایران تو جڑا ڈیزل آ رہا ہے وہ کل ہی مان نہیں ہے. تسی کہہ رہے ہو کہ افیلیٹر اس تو ود پیسے کما, اس سے بہت زیادہ لوگ کما رہے ہیں آلریڈی مارکیٹ میں کما رہے ہیں. تینوں چنگا والا سلجھا ہوا آدمی سے تو ایڈی وڈی گل کے کرتی. سر یہ جینون بات ہے. اچھا, پہلے اس کے پاس رینٹ کی گاڑی نہیں ہو سکتی, اور یہ گاڑی وہ کس طرح لیتا ہے. میں ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اپنی ماں کی ایموشن دکھاتا ہے, اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے, آپ کی بھی کسی ٹائم میں یہ خواہش ابھی بھی ہوگی اور ہوتی بھی رہے گی کہ آپ اپنی ماں کو جیولری دے دیں. ہاں, کم ایج میں ماں کو بہن کو بہت ہوتا ہے, خوشیاں پرووائڈ کریں, خوشیاں پرووائڈ کیا, ڈریم لائف اسٹائل ان کو پرووائڈ. جب میں خود اس کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاں میں اس طرح کروں گا. میں اس کے پیچھے مطلب وہ جو کہتا ہے میں بالکل پاگل ہو جاتا ہوں اس کے پیچھے, میں وہ کرتا ہوں. اس کو تو پیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کے بہت زیادہ پیسے تھے. اور رینٹ کی گاڑی وہ نہیں ہے, اس کی خود کی گاڑی ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب وکاس والی ایپیسوڈ آئی, ہاں اچھا, لوگ طیش میں کیوں آگے کہ میں سمجھتا ہوں اچھا مزے کی بات ہے یہ سارے اپنے آپ کو کاروباری شو کرتے ہیں, تو کاروباری بندہ بازاری زبان استعمال نہیں کرتا, سیاستدان کر سکتا ہے, بزنس مین نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی میں یہاں پہ تقریباً مہینے کا 50 لاکھ کما رہا ہوں. مطلب میں نہیں کما رہا ہوں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. فار ایگزامپل یہ نہیں کما رہا ایف بی آر نہیں, اگر کوئی مجھے پروف کرے کہ میں نے اپنی سوشل میڈیا پہ کسی کو بتایا ہو کہ میری سگنل فالو کریں تو میں اپنی ٹریڈنگ جرنی چھوڑوں گا. یا میں نے اپنی ایموشن دکھایا ہو, یا میں نے لوگوں کو کہا ہو کہ میرے پاس آؤ میں آپ کو سگنل دیتا ہوں, یہ آج تک میں نے 2 سال میں نے نہیں کیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وکاس نے وہ ویڈیو ڈالی, بہت سے لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے. وہ اس وجہ سے آ گئے کہ اس کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے, ایفیلیٹ سے چلتی ہے. اگر ایفیلیٹ بند ہو جائے تو بائنری جتنے بھی ٹریڈر ہیں وہ مجھے ایک ٹریڈ کر کے دیکھائے. پھر ابھی وہ $30,000 1 کروڑ منتھلی کما رہا ہے. اگر وہ لاس بھی ہو جائے تو ایفیلیٹ سے آتا ہے 1 کروڑ نہیں. اگر میں آپ لوگوں کو مطلب نام نہیں لے سکتا, پاکستان میں لاہور میں اس طرح بند ہے کہ ایک ڈے کا کتنا ہوگا آپ کے مائنڈ میں وکاس بھائی؟ $50,000. $50,000 سے اوپر وہ کما رہے ہیں. سلمان ایسی غلط کام کر رہے ہیں تو وکاس میں بھی غلط کام کر رہا, میں بھی سوچ رہا تھا. اور سر ایون بھی اپنا شروع کرنے لگا, میں بھی کانٹیکٹ سٹارٹ کرنے لگا بھائی, بھاڑ میں جائیں سارے یار. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایفیلیٹر تو ایک سائڈ پہ بیٹھا رہتا ہے. میں نے ریسنٹلی ایک لڑکا دیکھا تھا باہر, میرے پاس جو ویڈیو ایڈیٹر ہے اس کی مطلب بانجے یا ماموں کا بیٹا ہے, وہ تھا. کسی نے اس کو مطلب بتایا تھا کہ فوریکس میں ٹریڈ لے لو. وہ منی ایکسچینجنگ کا کام کرتا تھا کسی اور کے ساتھ. اس کے پاس $30,000 آ گئے. تو اس نے رات کے ٹائم میں سوچا کہ چلو نا میں یہ 2 دن میرے پاس ہے, میں اس پہ ٹریڈ لے لوں. اچھا, کسی کے پیسے تھے چینج ہونے کے لیے, ہاں ایکسچینج چلتا, تو اس نے اس پہ ایک ٹریڈ لے لیا. وہ لاس میں گیا, دوسرا ٹریڈ لیا, تیسرا, وہ چلا گیا. اس نے اکاؤنٹ واش کیا. وہ ایک بندہ 20,000 PKR پہ منتھلی کام کرتا ہے, وہ $30,000 واش کیا اس نے. وہ بھی ایک ایفیلیٹ کے پیچھے, فوریکس کے پیچھے لگا تھا.
تو وہ پھر اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں اس نے کیا ہوگا اپنے ساتھ پتہ نہیں. اس نے خود کو شوٹ کیا, یہ اس نے خود کو شوٹ کیا. پھر اس کا بھائی میرے پاس وہ موبائل لیا تو میں نے دیکھا اس لڑکے نے تقریباً 30 منٹ میں $30,000 کمائے تھے. نہیں پتہ چلا کہ اس انفلوئنسر کو دیکھ کے اس نے کیا تھا؟ نہیں, وہ اس کو پتا ہوگا کہ اس نے کس کی ریفرل سے فوریکس میں اکاؤنٹ بنائے. یہ نہیں کہ صرف بائنری میں لوگ لاس کرتے ہیں, فوریکس میں اس سے زیادہ لوگ کرتے. لاس اوور یہ ایک چیز میں سب کو کہہ رہے ہیں بتاؤں, آپ کوئی کاروبار کریں جو پرفیکٹلی لیگل ہو, آپ دودھ کا کام کر لیں, آپ پراپرٹیاں کر لیں, کاروبار نقصان اور پروفٹ کا نام ہے. نقصان میں ہمیشہ پہلے اس لیے کہتا ہوں کہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں, آپ خواب بیچتے ہیں کہ جناب ہماری 100 میں سے 90 ٹریڈ ہٹ ہوتی ہیں, ہماری 100 میں سے 90 ڈیلیں ہوتی ہیں, یہ میتھمیٹیکلی امپاسبل ہوتا ہے. میتھس ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ یہ ناممکن ہے, اور اگر ایسا کسی کا ہوتا ہو تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا. بالکل. ایک بندہ پراپرٹی میں میرے پاس ہے کہ بھائی جی میرے کو طریقہ ہے کروڑ نال کروڑ کمان دا. میں کہ تو جا پہ کما لے. جس دن میرے کو طریقہ ہے نا کروڑ نال 10 کمان دا لکھ, پھر میں تیرے نال کام کریں گا. وہ گل سمجھ آتی ہے 10%, 15% منافع. میں کچھ بچوں کی ویڈیوز دیکھیں جو ایک شرارت کیا کرتے ہیں, اب آپ لوگ سے بہتر بتاتے ہو. میں نے $500 کے ساتھ $10,000 بنا لیا. یہ عوام کو پاگل کرتے ہیں. اب وہ مجھے پتہ ہے کہ جو اس پہ ریشو لگا ہوا ہے وہ کیا ہے, 1:1 تو نہیں ہے, اس کا ریشو بڑا انسین لگا ہوا ہے. اس کے لیے $500 کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا, یہ جو بچے ہیں 30 سال کی عمر سے کم, 25 سال, میں ان کو بچے کیوں سمجھتا ہوں, ان کی فائنینشیل نالج زیرو ہوتی ہے. تو یہ فائنینشلی بچے ہوتے ہیں, وہ پاویں 50 سال کا ہے, انہیں پتہ کچھ نہیں, جیسے قائل کرو گے تو چلا جائے گا. ان کو یہ قائل کر کے ان کے $500 لگواتے ہیں, ان کے پیسے نہیں بنتے, تو پھر وہ ٹریڈنگ سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور ٹریڈنگ کو اسکیم بھی سمجھتے ہیں. یہ تو بہت نقصان دہ ہے. یہاں پہ مجھے جو وہ اس ٹائم میں بہت زیادہ اداس ہوا تھا, اس بات سے ہوا تھا کہ میں نے اس اکاؤنٹ کی ہسٹری دیکھی. ابھی بھی وہ اگر آپ چاہیے تو میں وہ دکھا سکتا ہوں, ایڈیٹر کے پاس ہوگا. میں نے اس کو دیکھا تو اس نے 30 منٹ ٹریڈ کیا تھا. 30 منٹ پہ اس نے اسٹینڈرڈ لاٹ میں ٹریڈ کیا تھا. اسٹینڈرڈ لاٹ کی جو بھی پرسنٹیج ہوگی وہ فوریکس ٹریڈر کے پاس گئی ہوگی. یہاں پہ اس کا جو ٹریڈر تھا اس کے پاس سلپیج بھی ہوا تھا, اس کی بھی پرسنٹیج ایفیلیٹر کے پاس, فوریکس ایفیلیٹر کے پاس گئی تھی. تو وہ آرام سے بیٹھا تھا اور یہاں پہ اس نے اپنی جان گنوا دی. دوسری بات یہ کہ میں ایک کمپنی کا نام لے رہا ہوں, جو میرا بانچ ہے وہ خود اس کو پروموٹ کر رہا تھا. ایک ٹائم پہ جب اس کو ریلائز ہوا کہ یہ اسکیم کر رہا ہے تو پھر اس نے چھوڑا. ویب سن کے نام سے ایک فنڈڈ اکاؤنٹ وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہے. میں نے اس کی ہسٹری دیکھی, اس کا ایک ایڈورٹائزر میرے پاس آیا تھا. انہوں نے تقریباً 700 سے اوپر فنڈڈ اکاؤنٹ مطلب لوگوں کو سیل کیے تھے. اس میں سے مطلب کسی نے ایک اکاؤنٹ سے بھی وڈراول نہیں لیا تھا. فرضی تھے, ہاں جعلی تھے. نہیں واش کیے تھے لوگ, واش کیے تھے, کوئی پاس ہی نہیں کیا, کسی نے پاس ہی نہیں کیا. 700 میں سے زیرو. تو آپ یہ سوچ لو کہ یہاں پہ جو ایفیلیٹر بیٹھا تھا فنڈڈ اکاؤنٹ کا, اس نے کتنا کمایا ہوگا. مطلب 600-700 اکاؤنٹ اس نے سیل کیے ہر تھے. اکاؤنٹ میں. اچھا, اس میں ایک بھی اکاؤنٹ میں اس میں پاس نہیں ہوا. لیکن کتنے پیسے تھے اکاؤنٹ میں ہر میں ایوریج؟ ایوریج یہاں پہ فنڈڈ اکاؤنٹ میں تقریباً $20,000 کا اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے جسٹ نارمل. وقاص بھائی مجھ سے اچھے وہ جانتے ہیں کہ میرے خیال سے $40-50 کا آتا ہے, وہ 1 لاکھ کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس نے آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو پے آؤٹ دیتا ہے. $10 50 اس کی ورتھ ہے. آپ $50 پے کر کے 10K کا فنڈڈ اکاؤنٹ لے لیں, اس کی ڈیلی پرسنٹیج لاس اینڈ پروفٹ تو یہاں پہ پاس کرتے ہیں, دین آپ اس سے ریئل فنڈ وڈرا کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایفیلیٹر بہت زیادہ فائدہ اٹھا. یہ نہیں کہ ایفیلیٹر جسٹ بائنری میں ہے, ایفیلیٹر فنڈڈ اکاؤنٹ میں بھی ہے, کریپٹو میں بھی ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ یار دنیا کے ہر بزنس میں انکلوڈ ہے اینڈ از دی نمبر 1 بزنس آف دا ورلڈ. اور مطلب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ لوگ مطلب جھوٹ بول کے یا ایموشن دکھا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس کو ہمارے پشتو زبان میں اس کو بولتے ہیں شنبا ہونا, مطلب سبز بڑے بڑے پل دکھانا, بڑے بڑے پل دکھاتے ہیں. سبز بات میری اردو ویک ہے, پلیز کمپرومائز. اس کے بعد ایفیلیٹر کو فائدہ ہوتا ہے, بعد میں جو یوزر ہے وہ پروفٹ میں ہو یا لاس میں ہو, ایفیلیٹر کو گھنٹہ فرق ہی نہیں پڑ رہا. وہ تو بیچ چکا ہے. یس, اس کو پہلے دن بک گیا. اچھا جی, ویسے میرا خیال ہے کہ جس طرح گفتگو پھیلتی جا رہی ہے تو ذریعے غلط کام کرنے کے اور وسیع ہو رہے نظر آ رہے ہیں. آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے, آپ نے دھیان کرنا ہے کہ اگر کوئی سگنل دے رہا ہے کس چیز کا دے رہا ہے, آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ کیا کاروبار کر رہے ہیں. افیلیٹ لنک تو آپ نے ٹچ ہی نہیں کرنا,
کیونکہ زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے ٹیلی گرام اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ فری ہوتے ہیں, پیسوں کے عوض نہیں اس میں شامل کرتے, اور یہ سارے لوگ اتنی بڑی بڑی شودیاں مارتے ہیں کہ ہم آپ کو مفت میں ٹریننگ دیں گے, یوں کریں گے, وہ کریں گے, ایسے کریں گے, تو پھر تو ان کے ایفیلیٹ لنک کو ٹچ ہی نہ کریں گے, گیان آپ مجھے ویسے ہی دے دیں. یہاں پہ بھی آپ کے بعد بھی مجھے ایک ایشو ہے, وقاص بھائی جانتے ہیں, بہت سے لوگ اس طرح ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے لنک سے اکاؤنٹ بناؤ بھی نہیں. اس نے کیا ہوتا ہے کہ اس نے ٹیلی گرام کا ایک لنک دیا, چینل بنائیں. ہاں یہ بات ویب ڈیولپر جو ہے وہ میری اچھی سے سمجھ سکتے ہیں. اس کا ٹیلی گرام لنک ہوتا ہے, اس کے پیچھے انہوں نے بیک لنک یوز کی ہوتی ہے, مطلب ہاں ٹیلی گرام لنک کے پیچھے انہوں نے ایفیلیٹ لنک یوز کی ہوتی ہے. جب میں یہ سوچ کے اس پہ کلک کرتا ہوں کہ یہ ایک نارمل سا لنک ہے, اس بظاہر آپ کو ٹیلی گرام لنک نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے بہت زیادہ, اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ٹرینڈ پر بھی ہے, ایک لڑکا یوز کر رہا ہے, ہریرا, میں نام اس کا نہیں لوں گا, میں نے لے لیا, میں بہت نہیں, ایک ہریر مجھے اس کا نہیں پتا, بہت سے لوگ اس نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں اس بات پہ کہ مجھے بڑی گندی گالیاں دی اور بولا کہ میں یوز نہیں کرتا. ایک چیز آپ نے دھیان کرنی ہے, ٹیلی گرام سے نہیں جانا. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ بہت خطرہ ہے. ٹیلی گرام پہ جانا خطرناک نہیں ہے, غلط لوگوں کے پاس جانا. یس, غلط لوگوں کے ایک پاس. چیز ایڈ کروں گا میں اس میں, فنڈیڈ اکاؤنٹس کی. جی کریں. فنڈیڈ اکاؤنٹس کے جو مطلب کمیشن ہوتا ہے نا بہت کم ہوتا ہے. مجھے کل ایک فنڈیڈ اکاؤنٹ کی طرف سے آفر آئی اور میں نے ان کی آفر ایکسیپٹ کی ہے. فنڈیڈ نیکسٹ ایک کمپنی ہے جس کا کلیم ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر آپ کو پے آؤٹ نہ دیں تو ہم $1000 فائن بھریں گے, اور وہ عرصے سے چل رہی ہے اور آج تک اس نے کسی کا پے آؤٹ ڈینائی نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ بیک پہ مجھے پتا ہے کہ وہ سروس انڈسٹری میں بھی آ گیا اور بروکر کو سروسز بھی دے رہے ہیں, اور ان کا اپنا بروکر بھی ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی مطلب سمجھ لیں کہ فارم ہے, بنگلہ دیشیوں کی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے بنائی تھی, آج وہ سمجھ لیں کہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی 10% آپ کو دیں گے کمیشن. اب ان کا جو میکس اکاؤنٹ ہے 50 کے کا, میرے خیال سے $300 کا 50 کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. 10% اس میں سے کتنا, $30 پر ایفیلیٹ مجھے مل جائے گا اگر میرے ون ٹائم. اگر مثال کے طور پہ دلدار بھائی ایک میرے کلائنٹ ہیں, میرے ایفیلیٹ پہ کلک کرتے ہیں, وہ ایک اکاؤنٹ لیتے ہیں $50,000 کا. ٹھیک ہے, وہ مجھے مل جائے گا $30. اب وہ دوبارہ جتنے بھی اکاؤنٹ لیں گے مجھے خدا کی قسم اس کا کچھ بھی نہیں, ون ٹائم کمیشن ہے. کیونکہ جو صحیح کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ اتنے زیادہ آپ کو کمیشنز نہیں دیتی. یہ میرا اگلا سوال تھا. اب یہ سوال ہم نا اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ سب نے اپنا دفاع خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, دفاع خود سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح اس مارکیٹ کا حجم پتہ چل رہا ہے, ہم شاید $100 of millions کی بات کر رہے ہیں. جن لوگوں کا یہ کاروبار ہے, آپ سمجھیں آپ انہیں کاروبار پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے, ان کو لیگل انلیگل کیا غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح دے رہے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اصلاح سننا کوئی نہیں چاہتا, سارے کہتے ہیں انہوں پہلے ڈکو. ٹھیک ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں, اتنے میسو یہ کمیشن پے آؤٹس دے رہی ہیں, یہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتی کہ اگر یہ آپ کے خلاف بیٹ نہ کر رہی ہوں. یہ ورنہ MLM اسکیم بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ بائنمو پاکستان, لیٹ سے اس کے اندر 100 اکاؤنٹ ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, اور وہ افیلیٹ اسد کے تھرو آئے ہیں. ان ٹریڈز کی لاس پہ مجھے پیسے مل رہے ہیں, میں انا پیسہ کما رہا ہوں. بلکہ آپ لوگوں نے کہا جی لوگ تو ڈیلی کا شاید $50,000 بھی کما رہے ہیں, ہفتے کا $50,000 کما رہے ہیں. تو بائنمو پاکستان کا جو ہے وہ مجھے پے آؤٹ دے رہا ہے بائنمو پاکستان کے حساب سے. تو اس ایپ پہ لوگ پیسے لوز کریں گے تو پے آؤٹ ملتا رہے گا, ایپ چلتی رہے گی. خدا نہ خواستہ لوگوں نے جیتنا شروع کر دیا, وہ پیسے کتوں لا کے دیں گے؟ وہ تب لا کے دیں گے جب تک اور افیلیٹر اور لوگوں کو قائل کر کے وہاں نہ لیں, جس کو ہم MLM کہتے ہیں. کہ جناب جب تک ڈبل شاہ پنجاب میں پکڑا گیا, نیب اس کو ٹوٹل انلیگل کام تھا اس کا, 100 لوگ آ کے نیب کے بعد احتجاج کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب والا ساڑھے پیسے تد واپس ملیں گے جب باہر جا کے اور لوگوں سے پیسے پھڑا گا. نیب کیا سر, انہوں ڈکت لانا نا کس بات سے. تو یہ اس طرح MLM بن جاتا ہے. تو جو 2 آؤٹ کم مجھے نظر, اب میں ایک بندہ ہوں جس کے نہ کبھی میں نے کارٹیکس استعمال کیا, نہ میں نے بائنمو کیا ہے, اتفاقاً میں نے کبھی فوریکس بھی نہیں کیا, لیکن اوبیسلی ایک ورکنگ نالج ہے مجھے چیزوں کی. مجھے 2 آؤٹ کم نظر آتے ہیں اس طرح کی اپلیکیشنس کے. یا تو وہ بیٹ کریں گے لوگوں کے خلاف, ان کا لاس کریں گے تاکہ وہ چل سکیں, یا پھر کیا کہتے ہیں وہ MLM کریں گے اور نیا سے نیا انفلوئنسر ہائر کریں گے, تو اور بندے پھڑ کے لا, اور بندے پھڑ کے لا. اور جن لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ انفلوئنسر, وہ ینگ بچے بچیاں ہوتے ہیں, نہ سمجھ ہوتے ہیں. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے, ایزی پیسہ جائز کیسے کہ آپ $40-50 $30 آگے پیچھے کرتے ہیں. پہلے تو بڑا رولا ہوتا تھا انٹرنیٹ پہ. بالکل. تو بہت ضروری ہے سرکار کے لیے کہ وہ سوچے, تجسس کرے کہ عوام کا پیسہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے, ایک اس کا ٹیکس آپ کو کوئی نہیں آ رہا, وہ پیسہ آپ خرچ نہیں کرتے لوگوں پہ, نہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, اور دوسرا کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے, اور دن دہاڑے بک رہا ہے. لیکن میرے پاس تو کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ہے, نہ آپ کے پاس ہے, نہ جناب کے پاس ہے.
ہم نے مہینہ ڈیڑھ ریسرچ کر کے نکالا کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی میری آپ کی 2 ملاقاتیں ہیں, ٹھیک ہے, میری آپ کی زندگی میں پہلی ملاقات ہے آج. بالکل. کانٹینٹ میں نے آپ کا دیکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے اس کا کانٹینٹ ہم نے بنایا تو وہ جو آپ کا ٹک ٹاک کا ایلگو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. پھر میں نے جب شروع میں وہ آتا رہا, میں تنگ ہوتا رہا, میں کہا بیٹھ کے دیکھوں تو صحیح. پھر میں نے غور سے دیکھا, میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جو آپ نے بنائی تھی کہ جو آئی بلیو کسی ٹریڈر نے کہا تھا کہ جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو حلال حرام کا فرق نہیں دیکھتا. آپ نے اس کی رجوع کی ویڈیو, اچھا وہ والی, یہ وہ مجھے اچھی لگی تھی. میں کہا بندے نے صحیح وہ بات کی اصلاح کرنے کے لیے تھی. ہاں رجوع کی ویڈیو تھی, کوئی چیز نہیں تھی. آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ کو چاہیے کہ اس پہ معافی مانگے کہ مسٹیکنلی میں نے یہ ورڈز یوز کیے. آپ کا نا میں بڑا اچھا جواب دے سکتا ہوں لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دے دیں سر. سر دیکھیں کارٹیکس کے اندر 2 مارکیٹس ہیں, ایک OTC, ایک وہ طارق بھائی نے بتائی ریئل مارکیٹ. اب میں آپ کو اصلی حقیقت بتاتا ہوں کارٹیکس کی صحیح والی جو کسی کو نہیں پتا ہوگی. OTC مارکیٹ تو 100% بیٹنگ ہے کہ آپ کے اگینسٹ وہ بیٹ لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وہ چل ہی نہیں سکتی. 100% نہیں بٹ 60-70%. آپ سمجھے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی وہاں پہ خلاف ہی جاتے ہیں, ورنہ ایپ تب ہی چل سکتی ہے. اگر میجورٹی پروفٹ میں تو ایپ کیسے میں آپ کو پروف کرتا ہوں. دیکھیں 1 منٹ کی کینڈل پہ بیٹ لگانا آپ نے, آپ کا پروفٹ آپ کا لاس مطلب ڈیسائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کا پروفٹ ڈیسائیڈڈ ہو گیا نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ کسی بھی ریئل مارکیٹ کے ساتھ ٹچ میں ہی نہیں ہو, کیونکہ جو ریئل مارکیٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے. لیٹ سپوز میں نے OTC مارکیٹ میں پاؤنڈ USD کو بائی کیا تو وہ کینڈل بے شک اتنی بڑی بنے, میں نے $10 لگائے ہیں تو مجھے وہ جو پرسنٹیج ہے وہ 80% 90% جو بھی ہوتی ہے, $9 $10 وہ مجھے وہی ملیں گے, ٹھیک ہے. اس کینڈل کے حساب سے اتنے بڑا پروفٹ نہیں ملے گا مجھے. اگر وہ کینڈل بہت نیچے جاتی ہے تو میرا لاس وہ فکس ہے. لیکن ریئل مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لاٹ سائز مطلب ایک والیوم ڈالنا ہے اس کے اندر. لیٹس سپوز آپ نے $10,000 ڈال دیے اس ٹریڈ کے اندر. اگر وہ کینڈل بہت بڑی بنتی ہے مطلب پرائز بڑھتی جاتی ہے, آپ کا پروفٹ بھی بڑھتا جائے گا. دیٹ از ریشوز گیم. اور اس کے بعد اگر وہ مارکیٹ نیچے آتی رہتی ہے اتنا ہی لاس ہوگا. یہ ریئل مارکیٹ ہوتی ہے. اب ہم کارٹیکس کی ریئل مارکیٹ کی طرف, OTC مارکیٹ میں نے ایکسپلین کر دی بالکل سمپل ورڈس میں. آپ اب سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے کہ کیا. میں سمجھدار نہیں, ٹھیک ہے, آپ سارے زیادہ سمجھدار ہو. اب افیلیٹ مارکیٹر سمجھا, اسی تو بیوقوف ہی نکلے ساری عمر. آگے سنو, ریئل مارکیٹ جو ہے اس کی وہ بھی جو ہے وہ فیک ہے. اس کی میں آپ کو ریئل مارکیٹ بھی فیک ہے, دلائل کے ساتھ بات, ڈائنامو کوٹیکس پر آپ کہہ رہے ہیں, دلائل سے بات کروں گا. دنیا کی جو ریگولیشنس کو کنٹرول کرتا ہے نا ادارہ, اس کا نام ہے MiFID. جا کے سرچ کریے گا. یورپ والا. ہاں یورپ والا. ایک بروکر ہوتا ہے مارکیٹ میکر, ایک بروکر ہوتا ہے STP, ٹھیک ہے. مارکیٹ میکر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو نا جو یورپین ریگولیشن سے رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کے خلاف بیٹ لگاؤں گا, اناؤنس کرتا ہے, اناؤنس کرتا ہے, وہ اس کی پالیسیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. STP کیا کہتا ہے کہ بھائی میرا کام کیا ہے, میں آپ کی ٹریڈ سیدھا لیکوڈیٹی پرووائڈر کے پاس بھیجوں گا. لیکوڈیٹی پرووائڈر کون ہوتا ہے؟ بینک ہوتا ہے. اب لیٹ سپوز میں نے STP کے ساتھ پاؤنڈ USD کو بائی کر لیا, وہ تو فوریکس والا کام ہے. اب سنیں سر, ہوتا کیا اس کے بیک اینڈ میں, پاؤنڈ USD کو جب میں نے بائی کیا ان کے سرور لگے ہوتا ہے, ٹھک کر کے ٹریڈ جا کے لگے گی کدھر؟ لیکوڈیٹی پرووائڈر کے پاس. لیکوڈیٹی پرووائڈر بہت بڑا بینک ہے, اس کے پاس خربوں سمجھ لو کہ ڈالرس خربوں پاؤنڈ پڑے. اس میں سے اگر آپ نے 10,000 خریدے ہیں 10,000 کی پوزیشن مل جائے گی آپ کو, ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ انشور کرے گی پوزیشن ہے, آپ کو انشور کرے گی, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے ساتھ اسکیم ہونے کا 0% چانس ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو MiFID کا لائسنس, جو ریگولیشنس کا لائسنس ہوتا ہے نا, بہت مشکل سے ملتا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی شورٹی ہوتی ہے, 2 سال کے پروسیجر کو فالو کر کے وہ جا کے بنتا ہے. آپ کو اتنا پھنسا دیتے ہیں کہ آپ اسکیم کر کے بھاگ نہیں سکتے. اب یہ MiFID جو ادارہ ہے اس نے بائنڈی والوں کو چن چن کے نکالا ہے ادھر سے. نہیں کوٹیکس وہاں پہ نہیں ہے سر, کوٹیکس تو بین ہے وہاں سے, MiFID میں بین ہے, بین ہے. اس نے چن چن کے مارا ان کو, جتنے بھی یہ بائنڈی کے بروکرز ہیں. یہ صرف ایک کارٹیکس نہیں, بائنری نہیں, فوریکس والی بھی بہت زیادہ اس طرح بروکر ہے کہ وہ بین ہے. مارکیٹ میکر ایکسنیکس وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ مارکیٹ میکر ہے ایکسنیس. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا. اب جب ایکسنیس جو ہوتا ہے نا وہ MiFID کو پسند نہیں ہے, MiFID کو STP پسند ہے. میں وجہ بتاتا ہوں. لیٹ سپوز ایکسنیس کیا ہے, ایکسنیس کہہ رہا ہے میں مارکیٹ میکر ہوں, ٹھیک ہے. کوئی بھی بروکر XYZ کہتا ہے کہ میں مارکیٹ میکر ہوں, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ آیا, اس بندے نے آگے ان کو پے آؤٹ ٹھوک دیا $1 ملین کا, $1 ملین اس نے بنا دیے. اب یہ کیا دیکھیں گے کہ یار اوور آل ہم 200 کلائنٹ سے $1 ملین کما رہے ہیں اور ایک بندہ آگے ہمیں $1 ملین ٹھوک گیا, ہمیں نقصان ہو گیا. وہ کہیں گے نہیں جی ہم نہیں دیتے. وہ کیا کریں گے, ادھر اس کے اوپر ٹرمس اینڈ کنڈیشن لگائیں گے کہ یہ ٹرم ہے, یہ کنڈیشن ہے, فلاں ٹھک بین. ہم سوچتے ہیں کہ مجھے پے آؤٹ اس وجہ سے نہیں ملا, آپ کا ڈپازٹ مل جائے گا آپ کو. اب یہ بندہ جا کے شکایت کرتا ہے MiFID سے, MiFID انشور کرتا ہے نا اس کو. MiFID جو ہے نا وہ اب اس کے بعد جب اتنی کمپلینس آتی ہے نا تو وہ پھر
बैन करता है, फाइन भी लगाता है और उसको परमानेंटली बैन करता है, लाइसेंस उसका मुअत्तल कर देता ये है। तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात जब लोग कंप्लेन करेंगे ऐप के खिलाफ, सरकार उसको बैन करता है, अच्छी बात है। अब जो ये मार्केट मेकर का होता है जो आपके खिलाफ शर्त लगा रहा होता है। अब एसटीपी क्या कर रहा होता है, एसटीपी डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ट्रेड दे रहा वो होता तो ब्रोकर है, ठीक है। जो दलाल होता है वो प्रॉपर दलाल है, आपका ट्रेड लेके वहां जमा कराए, कमीशन खाएगा। अब क्या होता है कि अगर एसटीपी ब्रोकर में अगर आपको पे आउट नहीं मिलता, उसमें ब्रोकर आपका वकील भर के लिक्विडिटी प्रोवाइडर से निकालता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बहुत बड़ी गेम है। हाँ, ब्रोकर कहता है कि अगर आपको लेट्स सपोज अगर पॉइंट 1 सेकंड का भी मतलब डिले आ जाए ना कि यार डिसाइडेड टाइम से, तो वो उसको ऊपर प्रेशर डालता है कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, कितने पैसे इसके। ये जेन्युइन वे है फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इसे कॉर्टेक्स मार्केट मेकर, एसटीपी मार्केट मेकर है। एसटीपी हो ही नहीं सकता। जाहिर बात है सर मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, उनके जो पोर्टल में मतलब उनका जो टेलीग्राम का चैनल है उधर से उनके बंदे से बात की, उसने बोला कि उसने पता है क्या जवाब दिया, कहता है कि हम जो है रियल मार्केट के साथ टच में नहीं है, रियल मार्केट में मैनिपुलेशन होती है और उस वजह से ट्रेडर लूज करते हैं, हम रियल मार्केट के साथ टच में नहीं है। ये मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आप साथ अटैच कर देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर उसने खुद क्लेम किया है कि भाई हम जो हैं हम रियल मार्केट के साथ टच में है ही नहीं, ठीक है। किसने ये क्लेम किया? कॉटेक्स वालों ने खुद। तो किस तरह आपका कांटेक्ट उनसे हुआ? सर मैं आपको प्रूफ वीडियो के साथ अटैच ये तो अब मैं तो दिलदार भाई को बोलूंगा मेरे साथ चैट्स करो। नहीं, यहाँ पे दूसरी बात, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वकास भाई ने बोला है कि कोटेक्स में मतलब चार्ट चल रही होती हैं, वहाँ पे 2 डायरेक्शन होते हैं, आपने ट्रेड लगानी है कि ये मार्केट या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। यही अगर आप फंडेड अकाउंट में भी जाएं तो इस तरह होता है। नहीं, फॉरेक्स नहीं होता, मेरी बात पूरी सुनो, फॉरेक्स में भी इस तरह होता है या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ट्रेडिंग जो है सारा का सारा मेरी माइंड के मुताबिक एक तरह का बेट है। आपने एक चार्ट के ऊपर, शायद वो चार्ट किसी चीज का भी हो या ओटीसी का हो, बाइनरी का या रियल मार्केट का हो, जस्ट आपने ये 2 ऑप्शन है आपके पास, अप या डाउन, या ऊपर जाएगा या नीचे वो तो अगर आप पूरा ट्रेडिंग का कारोबार देखें, मिसाल के तौर पे मैं जाके एक बंदे से 10 जानवर ले लेता हूँ, अब ये छोटी ईद है, बहुत सारे लोग लेंगे बड़ी ईद के लिए, तो मैं इसी नीयत से लेता हूँ ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे भी आ सकता है, जानवर मर भी सकता है, तो वो तो ऊपर नीचे जाना ठीक है। जो ज़्यादा मुझे चीज़ समझ आई है, मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, जो मुझे समझ आई है, बेसिकली आप तीनों मुझे समझा रहे हैं जो एक आम आदमी है, तो जो मुझे समझ आती है मैं रिपीट करता जाता हूँ। 2 किस्म के ब्रोकर हैं दुनिया में, एक है मार्केट मेकर और एक है एसटीपी। एसटीपी दलाल है, दलाल सही मायने में कि तारिक ने ये चीज़ खरीदी है, उसने जाके लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो कोई भी हो सकता है उससे वो पोजीशन लॉक कर दी है, अब प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उसका काम है, और उसका काम है मुझे मेरी कमीशन मिल गई है। बिल्कुल। एसटीपी के प्लेटफॉर्म वो मिफिड रजिस्टर्ड होते हैं, जो सारा कानून अप्लाई करते हैं। हम इधर स्क्रीन में भी डाल देंगे जो मिफिड के कानून, ताकि लोग भी देख सकें कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और एक होता है मार्केट मेकर जो आपके खिलाफ बेट लगाता है, वो तभी पैसे कमाता है। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप दिला भाई मुकम्मल करने दीजिएगा। एक नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे समझ आई है, आप मेरी इस्लाह कर देना, मैं ये नहीं कर ऐसे है, जो मुझे समझ आई ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये दूसरा होता है मार्केट मेकर जो आपके खिलाफ बेट लगा रहा होता है, आपको बेट में फ़ायदा हो या नुकसान हो उसने अपना हिसाब देखना होता है कि अगर कंपनी का ओवरऑल ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर दिन या लम्हे, तो फिर वो आपको तंग करना शुरू करता है और मिफिड फिर उनको बैन करता है। इसकी वजह से एक्सएनएस जो एक प्योरली एक्सएनएस नॉन बाइनरी है ना, नॉन बाइनरी और मार्केट मेकर है, फर्स्ट है वो भी बैंड है, एक्सनेस और डायनेमो और ये कोटेक्स भी बैंड है, क्योंकि ये लोगों को छेड़ाछाड़ी करते हैं, उनके साथ नाजायज करते हैं। मेरा मुतालबा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर मिफिड होना चाहिए या मिफिड जैसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा ही है। अब बात समझ रहे हैं। उसके बाद फिर जो फ्रॉड करे तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, वो चाहे फॉरेक्स हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ क्योंकि सरकार जब पुट्ठा काम हो जाता है तो उनको ख्याल आता है कुछ करना चाहिए, तो तब पड़ती है। अब आप मुझे बताएं कि जो मेरी समझ थी वहाँ पे कहाँ गलती है, इस्लाह। हाँ, मैं एक बात बताऊँ तारिक भाई, वकास भाई ने बोला है कि एक होती है मार्केट मेकर और ये एक होती है एसटीपी। यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केट मेकर थोड़ा कम लेवल पे काम करती है, मतलब वो हम जैसे लोगों को टारगेट करती है कि आप मेरे लिए एफिलिएट का काम करो, ठीक है। और एक एसटीपी होती है, वही एसटीपी भी एक एफिलिएट की तरह काम करती है, इस तरह नहीं, बिल्कुल वही एक एफिलिएट होती है। वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाती है कि मैं आपके लिए लॉग लाऊंगा,
باقی آپ جانے اور اس کا کام جانے, وہ پروفٹ کرے وہ لاس کرے. اس طرح بھی بائنری مارکیٹ میں وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ ہمارے لیے یوزر کو لے آؤ, وہ پروفٹ کرے لاس کرے, نہیں اس طرح ہی ہے. نہیں لیکن بہت فرق ہے. آپ بات کرو پھر میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے بتائیں. آپ بات کرو. اور دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ بائنری میں مطلب بیٹ لگتے ہیں یا اپ یا ڈاؤن, یہی بیٹ فوریکس پہ بھی لگتی ہے. بات کمپلیٹ ہوگی نہیں بس میری بات, وہی وہاں پر ایک چارٹ ہوتا ہے. پاکستان میں اگر ریئل میرے خیال سے بہت کم ٹریڈر ہوں گے کہ وہ اس کے جو مین ویلیو ہے اس کو دیکھتے اس کے بعد وہ ٹریڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی 99% بائنری پر بھی بیٹ لگاتے ہیں, فوریکس پر بھی بیٹ لگاتے ہیں. او ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں اسی میں لائیو ایک چارٹ ہے, آپ اس پہ انالائسس کرتے یہ اوپر جائے گی, اگر اوپر گیا صحیح ہے ورنہ ڈاؤن تو جائے گی نا, آپ کی اکاؤنٹ واش ہوگا. ہاں ایک مائنس پوائنٹ یہاں پہ بائنری میں ہے کہ یہاں پہ ٹائم کا ایشو ہے, لیکن اس طرح بالکل بھی نہیں جس طرح وقاص بھائی نے بتایا کہ آپ جسٹ 1 منٹ کے ٹریڈ لے لو یا ہار یا پار. نہیں, آپ 4 ڈے کا ٹریڈ بھی لے سکتے ہو. نہیں لیکن ہوگا وہاں بھی ہار یا پار. ہاں 4 ڈے کا ٹریڈ لے لو, یہ اس طرح ہو سکتا ہے. 2 ڈے وہ آپ کی مطلب فیور میں گئی, آپ ویٹ کرو, اگر فیور میں نہیں تو اس کو کلوز کرو, کلوز کر سکتے ہو. بالکل کر سکتے ہو. ہاں بالکل, میں ابھی آپ کو یہاں پہ لائیو سمجھے نہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ سے کلوز کر سکتے 4 دن کو یہ بنا سکتے ہو. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جو آپ کا مارکیٹ میکر ہوتا ہے وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتا. آپ ٹوٹلی اس کمپنی کے آسرے شو نہیں کر سکتے. میں بتاتا ہوں اس آپ اس کمپنی کے آسرے پہ ہو, ٹھیک ہے. وہ کمپنی سیاہ کرے سفید کرے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. پھنس گئے. رائٹ. وہ کمپنی آپ کے ساتھ اچھا تب تک چلے گی جب تک زیادہ لوگوں کا لاس ہوگا اور کمپنی کو پروفٹ ہوگا. یہ ادھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کمپنی کی نیت یہ ہو کہ میجورٹی لوگوں کا لاس ہو, جو ایس ٹی پی ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پروفٹ لاس ہو, وہ دلال ہے. میں آپ کو پلاٹ لے کے دیتا ہوں کروڑ روپے کا, وہ اگلے دن 80 لاکھ کا ہو جائے, ایک 20 کا ہو جائے, جب تم بیچنے آؤ گے میں پھر تم سے 1% کمیشن لوں گا. سمجھے نا بات. بینکس کیوں ٹریڈ خود کے پاس لاتے ہیں؟ وہ تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. تو وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ زیادہ تر لوگ لاس میں جائیں اور اب میں سمجھاتا ہوں وہ پروفٹ ہمیں ملے. تو اس کا بھی سمپلی مطلب یہی ہے نا سر. بالکل ایک ایفلیٹر ہے, طارق بھائی نے بالکل ٹھیک کہا. بینکس بالکل چاہتے ہیں آپ لاس لو. بینکس جب آپ کو قرضہ بھی دیتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ لاس کو زیادہ, تبھی بینک کو پروفٹ ہوگا. بالکل بالکل. لیکن بینک جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک سے ریگولیٹڈ ہوتا ہے. بینک آپ کا دانستہ طور پہ لاس نہیں کرائے گا. مثال کے طور پہ بینک کبھی بھی آ کے بائنمو یا کورٹیکس کی طرح فرضی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں کرے گا, کیونکہ اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے. اس قانون کی وجہ سے وہ کاروبار جو ہے کرنا آسان, اس کے خلاف لٹیگیشن کرنا آسان ہوتا ہے. اچھے ممالک, پاکستان میں تو خیر لٹیگیشن کرنا کسی کے خلاف بھی مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بینک کے انوالو ہونے سے, جو لیٹ سے لیکوڈیٹی پرووائڈر ہے, ایس ٹی پی کے انوالو ہونے سے, جو بروکر ہے, آپ پورے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہو. بائنمو اپنے اندر ہی یا کورٹیکس اپنے اندر ہی میچ میکر ہے, وہی آپ کو پے آؤٹ دے گا. اس کو سوٹیبل ہے کہ آپ لاس کرو, اس کی ایگزسٹنس اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور اگر ایک اچھا ایس ٹی پی ہے, کوئی لیکوڈیٹی پرووائڈر اس کو فارغ کرتا ہے یا کام نہیں کرتا, وہ اس کو فارغ کرا دے گا, کیونکہ ایس ٹی پی کا کاروبار تو چل رہا ہے کمیشن پہ. اس نے تو انشور کرنا ہے کہ اس کے بندوں کو پے آؤٹ ٹائم پہ ملے, وہ آپ کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے. اور یہ سارا کا سارا آپ کو قانون مل جاتا ہے یورپ کے اندر. بالکل. کیونکہ میں نے پوڈ کاسٹ میں سے سوال کیا تھا کہ ایکس این ایکس بھی تو بینڈ ہے وہاں, اس نے کہا جی بالکل بین ہونی چاہیے. کوئی بندہ ریئل کام نہیں کر رہا تو فارغ کریں اسے. لیکن وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تب پتہ چلے گا جب ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں, جس طرح یہ تینوں بھائی ہیں, انہوں نے دلیری دکھائی ہے. الحمدللہ یہ آئے ہیں, انہوں نے ہر ایک چیز آپ کو ایکسپلین کیا کس طرح آپریٹ کر رہی ہے. وہ لوگوں کو بتائیں ایس ٹی پی کیا ہے, میں مارکیٹ میکر کیا ہے, آپ کس ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ شو کرائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جو بندہ فیصلہ کرتا ہے ایسا کام کرے گا تو کرے. آپ کے الفاظ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریڈنگ ٹھیک ہے, ریل چیز ہے, پروفٹ بھی اس سے ہو سکتا ہے اور آپ خود اس پہ لاس بھی کر سکتے ہیں. بالکل. بٹ جتنے بروکرز ہیں, بائنری, کرپٹو, فوریکس, نہیں, بینکس, آپ غلط, یہ سب اسکیم ہے. آپ غلط, یہ سب اسکیم ہے. نہیں آپ غلط. وہ آئے ہی اسی نیت سے ہیں. اگر آپ ایک بند آپ یہ نہیں کہہ سکتے جسٹ کہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, بٹ آپ جسٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوٹیکس اسکیم یا آپ کو زبردستی لاس کروا رہا ہے, یا بائنومو یا ایکسنیس یا اوکٹا جو بھی ہے. بٹ
یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ٹریڈنگ میں جتنے بروکرز وغیرہ بیٹھے ہوئے, ایس ٹی پی ہو بروکر یا سیلف میڈ ہو, مارکیٹ ایس ٹی پی یا مارکیٹ میکر, ہاں مارکیٹ میکر ہو, دونوں اسکیم کے لیے بیٹھے ہوں. نہیں ٹریڈنگ از ناٹ اسکیم, بٹ یہ ان کا مقصد یہی ہوا نا, ان کا مقصد یہی ہوا کہ لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس. ایس ٹی پی کا نہیں. طارق بھائی آپ کو پتا ہوگا ایس ٹی پی کی آگے بینکس جو لیکوڈیٹی پرووائڈر ہیں ان کا یہی مقصد سو ہے. فار ایگزامپل یورپ کے اندر کوئی بھی ایس ٹی پی اور لیکوڈیٹی پرووائڈر ہو جہاں پہ مفٹ بیٹھا ہے, ان کی مجال نہیں ہو یہ حرکت کریں, مجال نہیں ہے. بلینز آف ڈالرز کے, بلینز آف ڈالرز کے فائن لگتے ہیں. لیکن بائنمو اور کارٹیکس پاکستان مقصد تو لاس کروانا ہی ہے نا. نہیں, کیا مقصد کروانا لاس نہیں ہے؟ اب میں سمجھاتا ایک ہوں, بات کر نہیں میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کا میرا مقصد ہو سکتا ہے, آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اسداللہ کو چپیڑے مارنی, لیٹ سے مقصد ہوتا ہے. یہاں پولیس والا کھڑا ہے, آپ مقصد پورا نہیں کر سکتے, میرا دفاع ہو گیا. سر اس بات کا میرے ایک سیکنڈ سر, ایک میرا دفاع ہو گیا. یورپ کے اندر مفٹ کی وجہ سے ایس ٹی پی اور لیکوڈیٹی پرووائڈر یہ کر نہیں سکتا, لیکن جو مارکیٹ میکر ہوتا ہے وہ یہ پٹھی حرکت کرتا ہے, اس لیے بین ہو جاتا ہے. وہی مارکیٹ میکر پاکستان آئے کہ اپنے آپ کو چودھری ڈکلیئر کرواتے ہیں کہ یہاں قانون نہیں ہے. اور میرا یہ موقف ہے کہ یہ جتنا کاروبار ہو رہا ہے یہ انلیگل ہے. اس کے جائز ناجائز ٹھیک اچھا برا تو بعد میں آئیں گے. یہ کاروبار فنڈامنٹلی انلیگل ہو رہا ہے, اس پہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ دے دینا دن چار لگے ہوئے, یہ دقت ہے. اور پھر جہاں پہ قانون نہیں ایگزسٹ کرتا وہاں پہ فراڈ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے افیلیٹ والے بھی ناجائز زیادہ کر رہے ہیں. ایک سمپل ورنہ وہ مت کریں. میرا ایک سوال پہلے, دلدار بھائی کی باری ہے. میں وکاس بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک نیوز ہے جس میں یورو ایس ڈی بائی پہ ہو, یو ایس ڈی جی پی وائی کس ڈائریکشن پہ ہونی چاہیے؟ یورو یو ایس ڈی بائی پہ ہے. یس, ٹھیک ہے. یورو یو ایس ڈی کا مطلب ہے کہ آپ نے یورو کو بائی کیا ہوا ہے ڈالر کے اگینسٹ. یو ایس ڈی جی پی وائی کون سی ڈائریکشن یا مطلب یو ایس ڈی جے پی وائی, دیکھیں اب یہ اس کے الٹرنیٹیو ہے. ایک منٹ رکیں, کرنسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یورو یو ایس ڈی بائی چلا جائے گا اور یو ایس ڈی جے پی وائی بھی بائی چلا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جے پی وائی بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور یورو بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے, ڈالر ویک ہو سکتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جے پی وائی زیادہ ویک ہے, ٹھیک ہے, اور ڈالر جو ہے وہ کم ویک ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سپوز کہ ایک نیوز آتی ہے یورو یو ایس ڈی چلا گیا بائی, یو ایس ڈی جے پی وائی بھی جا سکتا ہے بائی. اس کی وجہ پتہ ہے کیا کہ جو یورو یو ایس ڈی جو ہے وہ یورو سب سے اسٹرانگ تھا, ڈالر دوسرے نمبر پہ تھا, جے پی وائی سب سے ویک تھا. جے پی وائی جب ویک تھا تو یو ایس ڈی جے پی وائی اوپر جائے گا کیونکہ ڈالر جے پی وائی کے اگینسٹ کیا ہے, اسٹرانگ ہے, اوپر جائے گا. اگر اس کے عوض یورو اسٹرانگ ہے تو یورو ڈالر سے بھی اسٹرانگ ہے تو یورو اوپر جائے گا. اب یہ دونوں سینیریوز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈالر بہت زیادہ ویک ہو تو یو ایس ڈی جے پی وائی گر جائے گا کیونکہ ڈالر ادھر بھی ویک ہو گیا, یورو کے اگینسٹ بھی ویک ہو گیا, جے پی وائی کے اگینسٹ ویک ہو گیا. اس میں ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سے کون اوپر جائے گا کون نیچے جائے گا. دونوں سچویشن ہو سکتی ہیں. اسی لیے نیوز ٹریڈنگ آج تک دیکھیں, کسی بھی آپ بڑے ٹریڈر کو دیکھیں, بڑے نام جو ریئل ٹریڈرس ہیں, جو بڑے ٹریڈرس ہیں جن میں مطلب دھوش آتے ہیں, بلینس آف ڈالرس کو مینیج کرتے ہیں, کبھی ان کو آپ نیوز ٹریڈنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, کبھی بھی نیوز ٹریڈنگ نہیں کریں گے. نیوز ٹریڈنگ بیسیکلی جو ہے وہ ایک کینڈل پہ بیٹ ہے. سر اب مجھے 5 منٹ بات کرنے دینی ہے آپ نے, میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. میں ٹائم نوٹ کر لوں. نہیں ابھی میں تو اپنے جواب دوں نا, میں نے سوال کیا تھا. ایسے انہوں نے سوال کیا, آپ نے جواب دیا, آپ کا بنتا. ہاں, اس طرح تھا کہ 2023 تھا, 12 منتھ تھا اور دسمبر کا مہینہ, ہاں این ایف پی تھا. ابھی ٹریڈنگ ویو لے کے آؤ, میں آپ کو پروف بھی کر سکتا ہوں. نہیں وہ آپ دے دینا, میں اٹیچ کر دوں گا سر. فوریکس فیکٹری میں نیوز تھا, مطلب فار ایگزامپل لے لو 7:30 پہ ایک نیوز تھا شام کے 7:30 بجے. یہ میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹریڈنگ اگر ایک بائنری نہیں ہے کہ وہ اسکیم ہے, اگر اسکیم کرنا چاہتی تو آل اسکیم ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں پہلے بھی میں نے بتایا ٹریڈنگ اسکیم نہیں ہے, لیکن اس میں بروکرز وغیرہ اسکیم کر سکتے ہیں. طارق اور میں اس کے سامنے کی بات, ہاں طارق ہر جگہ پہ نہیں, ہر جگہ پہ بات پوری کرتا ہوں. طارق اور تو الگ رول ہے کہ آپ ایک چیز وہ بند کر رہے ہیں. اچھا نہیں مجھے سمجھ آ گئی, مجھے آگے بات سمجھ آ گئی. میں آسان بتا دوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیشن بھی ہو, بالکل جس طرح یورپ میں, میں مکمل کرنے دیجیے, ریگولیشن بھی ہو تو اسکیم ہو وہاں بھی سکتا ہے. اس کی بات ہم کر چکے ہیں اے بک اور بی بک کی. بالکل آپ کی بات درست ہے, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن پتہ مسئلہ کیا ہے, میں اپنی بات پوری کروں پہلے. پلیز طارق تھا میرے سامنے, این ایف پی نیوز تھا, فوریکس فیکٹری پہ جو ٹائم انہوں نے دیا تھا, مطلب فوریکس کی طرف سے جو ٹائم انہوں نے دیا تھا, وہ ٹائم سے 10 سیکنڈ پہلے اس نے اپنی ڈائریکشن. لیٹ می ایکسپلین ان سمپل ورڈز. فار ایگزامپل نیوز آ رہی ہے 7:30 پہ یا 5:30 پہ. اب 5:30 پہ نیوز ہے این ایف پی کی, وہ بائی کی, میں نے یہاں پہ ٹریڈ اوپن کر لی ہے,
529 والی جو کینڈل ہے نا 529 والی اشاریہ 40 سیکنڈز وہ کینڈل نیوز کینڈل سے بڑی پمپ کر لیتی ہے. سو دس از کس طرح ہوتی مارکیٹ ہے؟ رک جاؤ ادھر وہ کیسے زیادہ پمپ ہوتی ہے؟ نیوز کینڈل سے بھی زیادہ لانگ کیسے پمپ ہو جاتی ہے بیکاز یہاں پہ بائرز انٹر ہوئے ہیں, بائرز اسٹرانگ. ہوتا پتہ ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ فوریکس مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے لیکوڈیٹی ایسے ٹپ 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 ایسے آرڈرس پڑے ہوتے ہیں. اب جب کوئی ہائی فریکوینسی نیوز آنے والی ہوتی ہے نا, جو جس کو ریڈ نیوز کہتے ہیں ہم, اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو جو اچھی فرمز ہوتی ہے, سے مراد ہے گرم خبر, ٹھیک ہے, ٹپ کہہ لیں, انفارمیشن کہہ لیں, ایک کمپین نہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مارکیٹ دھڑلہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے گی, کسی کو نہیں پتا ہوتا, کوئی بھی دنیا کا ٹریڈر کلیم نہیں کر سکتا. فنڈامنٹل پہ زیادہ ڈیپینڈ کچھ بھی نہیں, فنڈامنٹلس بھی میں آپ کو پوچھے 3 سال کا ڈیٹا دے سکتا ہوں کہ ڈالر ڈیٹا میں اسٹرانگ تھا لیکن ہو گیا ویک ہے. اچھا میں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں, اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ادھر لیکوڈیٹی ایسے پڑی ہوئی ہے, پوری مارکیٹ پیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹریلینس آف ڈالرس کی مارکیٹ ہے, یہ بہت پیکڈ مارکیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک پیکڈ مارکیٹ ہے, اس کو موو کرانا مشکل ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں آپ ایف ٹی ایم او جیسے وہ کہتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد آپ نیوز کے ٹائم ٹریڈ نہیں کر سکتے, اس کی ریسٹرکشنس ہیں, ٹھیک ہے. اس کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے جو طارق نے بتایا, ہاں لوگ جو ہے نا گیملنگ کرتے ہیں. میری پوری بات سن لیجیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی نیوز آنے لگتی ہے نا, لیکوڈیٹی پارٹنرس لیکوڈیٹی ہٹا دیتے ہیں. جیسے ہی ہٹاتے ہیں تو ایک 0.01 کی ٹریڈ نا مارکیٹ کو فل پش کے دے سکتی ہے. اور پتہ ہے مارکیٹ کہاں پہ جا کے روکے گی, جہاں پہ آخری آرڈر پڑا ہوگا. لیٹس سپوز یہاں پہ مطلب گولڈ کا, ایک میں گولڈ کی پرائس کی بات کرتا ہوں کہ 2890 پہ گولڈ کی مارکیٹ ہے, لیکوڈیٹی ہٹ گئی. اب 0.01 کسی نے لگا دی, اگلا آرڈر اگر پڑا ہوا ہے تقریباً 2900 پہ $10 اوپر جا کے ٹھک کر ہٹ کرنا جائے گی. یہ اسکیم نہیں ہوا, یہ اسکیم کیا ہوا, آپ کو بتایا ہوا ہے کہ لیکوڈیٹی ہٹائے گی. لیکن میرا خیال ہے اس کا بڑا اچھا جواب, اس کا بڑا اچھا سین ہے جو ایف ٹی ایم او نے کیا ہے کہ آپ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد یہ نہیں کر سکتے. اب میں اس بات پہ آتا ہوں سر, میں نیوز ٹریڈنگ کے پیچھے بتاتا ہوں. ایک منٹ لاسٹ بات. نیوز ٹریڈنگ کو نا لوگوں بڑا میں لیکن میں نے ٹوک دے رہا ہے. سر معذرت, نیوز ٹریڈنگ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو بڑے ٹریڈرس ہیں نا. رک جاؤ پہلے نیوز ٹریڈنگ سمجھا دو. میں سمجھا, آپ سے تم لوگ ٹرم استعمال کرو, میں نے تو پتہ ہے. نیوز ٹریڈنگ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ریڈ نیوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس ٹائم پہ ہائی فریکوینسی ٹریڈ, مطلب یہ سمجھ لو کہ بہت بڑے ہائی امپیکٹ نیوز آتی ہے, اس میں مارکیٹ میں بہت زیادہ مطلب مومنٹم آ جاتا ہے, مارکیٹ اوپر نیچے موو کرتی ہے, والیٹائل ہو جاتی ہے. ہاں والیٹائل ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے میں نے لاجک بتا دیا کہ لیکوڈیٹی ہٹائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا چیزیں. اب نیوز کا دانستہ طور پر کیا جاتا ہے. میں اگر میرے سامنے سارے یہ بائنری ٹریڈرز بیٹھے ہوتے نا, میں سے صرف ایک کوشچن کرتا, نیوز ٹریڈنگ پہ ہوتا کیا ہے, یہ مجھے جواب نہ دے سکتے. کیا ہوتا ہے نیوز ٹریڈنگ میں؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو پروفیشنل جو بڑے پلیئرس ہوتے ہیں نا, یہ چیز میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی اور میں پروو کر سکتا ہوں. جو پروفیشنل پلیئرس ہوتے ہیں نا, ان کا جو سب سے مین کام ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ امیچور ٹریڈر سے یا ریٹیل ٹریڈر سے اپنی پوزیشن چھپائے گا. سب سے مین کام اس کا یہ ہوتا ہے. اب نیوز جو بڑا پلیئر ہوتا ہے اس کو اس کے جو والیوم ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے, مطلب بہت بڑی لاٹس ہوتی ہیں, اس کے لیے اس کو لیکوڈیٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب نیوز ٹریڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ اپنی پوزیشن چھپاتے ہیں. نیوز ٹریڈنگ از دا بیسٹ وے کہ جہاں پہ اپنی پوزیشن چھپاتے ہیں. بیسیکلی نیوز ٹریڈنگ, نیوز کے ٹائم پہ اتنا مزہ نہیں آتا, نیوز کے بعد میں اصلی کام سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ کیا کرنے والی ہے. وہاں پہ ٹریپ اصلی اور ہوتا ہے کہ مارکیٹ وہاں پہ ڈیسائڈ کرتی ہے. جیسے ایف ایم سی ہے, ایف او ایم سی سمجھ لیں کہ سب سے بڑی نیوز ہے. این ایف پی اتنی موو نہیں کرتی جتنی ایف او ایم سی موو کر جاتی ہے, بہت زیادہ موو کرتی ہے. ایف او ایم سی میں بیسیکلی بہت بڑے بڑے والیومس آ رہے ہوتے ہیں, جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن, ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے, اپنی پوزیشن کو چھپا رہے ہوتے ہیں, بھائی جا رہے ہیں, سیل جا رہے ہیں, بھائی جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ٹریڈر کنفیوز ہے, ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائی سیل بائی سیل بائی سیل کرتے 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 مارکیٹ نیچے جائے گی, نیچے جا کے سیلرس کو پھنسا دے گی. جو لو جی سارے کہیں گے سیل 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 سیل, پھنسائے گی. اس کا جو ہمیں انڈیکیشن ملتا ہے وہ والیوم سے مل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ میرے ایک اپنی اسٹریٹجی ہے. اب اگر لیٹ سپوز اس نے وہاں پہ مطلب ایک سمجھ لیں کہ ایک سینیریو کریٹ ہوتا ہے, وہاں پہ کیا ہوگا کہ مارکیٹ نیچے سارے سیلرس کو ٹریپ کرے گی, ساروں کو سیل پکڑا دی, مارکیٹ گئی اوپر, ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا کا یہ جو فوریکس مارکیٹ کا بزنس ہے نا, کرنسی مارکیٹ کا, یہ زیرو سم گیم ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. زیرو سم کیا گیم کیا ہوتی ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے اندر ایک پیسہ ہے, اسٹیشنری ہے, لوگ پیسہ لے کے آ رہے ہیں, ڈالی جا رہے ہیں, ڈالی جا رہے ہیں, ڈالی جا رہے ہیں. یہ پیسہ لوز کرے گا تو میں پیسہ کماؤں گا. وہ تو کسی بھی کاروبار, یہ کسی بھی کاروبار میں ہے, ٹھیک ہے. یہ شرعن طور پہ جائز بھی ہے, ٹھیک ہے, لیگل بھی ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ جو بائنری ٹریڈنگ کے اندر آتا ہے وہ پتہ ہے کیا آتا ہے کہ اب میں ایک صرف سمپل سا ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے خود بتایا کہ ایک بندہ $50,000 دن کا کما رہا, یہ مجھے بھی پتا تھا, آپ نے بتایا, آپ نے سپر فگر کی بتائی. اب آپ نے ایک اور بات بھی کلیم کی, تقریباً 80% جو ہے
وہ بن جاتا ہے. تقریباً مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس ڈپازٹ آ رہا ہے $1,00,000, $80,000 وہ کما لیتا ہے. چلو ٹھیک ہے, تو سر اس کے پیچھے بزنس ماڈل کیا ہے کہ کیسے وہ $80,000 کما لیتا ہے؟ بروکر تو کچھ کر رہا ہے, 80,000 کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ چلو کمائے گا, $50,000 کما رہا ہے, 50 بھی کنفرم نہیں ہے, $1 بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ کمائے گا. 5,000 بھی آ سکتا ہے, 2,000 بھی آ سکتا ہے, بڑا 1 آسان لاکھ بھی آ طریقہ, اس کا بڑا آسان طریقہ. یہ صرف ایفیلیٹر ہے, یہ اپنے ایفیلیٹ سے کمائے گا. اب اگر ٹریڈر پروفیٹیبل ہے تو اس کو کچھ نہیں ملنا, الٹا یہ مائنس میں جائے گا. نہیں آپ سمجھیں, میں آپ سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹریڈر وہ ہوتے ہی نہیں ہیں بچے جو آ رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. دیکھیے میں بھی سمجھدار ہوں, آپ وہ تو بچوں کو آنا ہی نہیں چاہیے نا. نہیں اگر آپ پروفیشنل نہیں ہے, اگر آپ پروفیشنل نہیں ہے, آپ کے پاس ٹریڈنگ نالج نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, تو نہیں طارق بھائی, افیلیٹ مارکیٹر آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ جو گاڑی دکھا رہا ہے, گھر دکھا رہا ہے, جو کہانی دے رہا ہے, بالکل وہ تو اسٹارٹ میں نے خود بتایا. تو ظاہر ہے آپ سمجھے نہیں, میں وہی آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. تو میجورٹی جو وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ اس کی دولت دیکھ کے آ رہے ہیں, ان کو ٹریڈنگ کی الف بے پہ نہیں پتہ. تو مجھے آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے یار, ٹریڈنگ دیکھ کے آیا کرو, ایسے ہی ہے. تو افیلیٹ مارکیٹر جو ہوتا ہے اور ٹریڈر جو ہوتا ہے اس میں فرق ہو گیا. بالکل زیادہ تر لوگ کوٹیکس پہ اس لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو افیلیٹ مارکیٹر کے تھرو آئے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے. نہیں جسٹ کوٹیکس میں نہیں, فنڈڈ اکاؤنٹ میں بھی آتا ہے, فوریکس میں بھی آتا ہے. مجھے اس طرح کی کوئی مارکیٹ دکھاؤ جس میں ایفیلیٹ نہ ہو. رک جائیے, ایک سمپل نہیں سر, نہیں سوال نہیں ہے, آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پشر ہر کاروبار میں ہوتا ہے, لیکن ایک فرق ہوتا ہے جو بات آپ بار بار اگنور کر دیتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی ایک لیگل سوسائٹی ہے, لیٹ سے اس کا نام ہے ایکس سوسائٹی, ایکس ایز ان دا لیٹر, وہ لیگل ہے. اس پہ جو بھی ڈیلر کام کرے گا, جو بندہ خریدے گا, وہ پاکستان اور لاہور LDA کے قانون کے انڈر خریدے گا. اگر وہ ڈیولپر فراڈ کرتا ہے تو اس میں گارنٹی LDA دیتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بنے گا. ایک سوسائٹی ہے وائی, وہ انلیگل بنتی ہے, کوئی اس نے قانونی اپروول نہیں لیا ہوا. وہ جب سوسائٹی بنتی ہے, جو ڈیلر وہاں کام کرتا ہے, جو بندے وہاں خریدتے ہیں, ان کا پیسہ سیکیور نہیں ہے. ہمارا مدعا کیا ہے کہ ایک ایپلیکیشن ہے کوٹیکس, وہ ایپلیکیشن ہے مارکیٹ میکر. وہ ایپلیکیشن پاکستان میں ٹیکنیکلی وداؤٹ اینی گورنمنٹ لائسنسنگ, اینی گورنمنٹ سیکیورٹی کام کر رہی ہے. اس ایپلیکیشن کا پیسے کمانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ بندہ پیسے لوز کرے. اس پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ جو لیکوڈیٹی پرووائڈر بھی STP سے لے رہا ہوتا ہے, اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ پیسے ہارے میں جیت جاؤں, اس کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس خواہش پہ وہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا, قانون ہوتا ہے. لیکن کوٹیکس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پاکستان میں آپ سا فراڈ کر سکتے ہیں. کس طرح فراڈ؟ جس طرح فور ایگزامپل پھر بھی جسٹ کوٹیکس نہیں ہے, بہت زیادہ کمپنی اس طرح ہے. میں اتفاق کرتا ہوں وہ ساری کمپنی ہیں. ہاں آپ سارے کے نام لے لو. فنڈڈ جس طرح FTMO ایک کمپنی ہے, میرے پاس ایک لڑکا آیا ہے, اس نے اپنی بہن کی جیولری سیل کی تھی. FTMO کا ایک اکاؤنٹ اس نے لیا تھا, اس نے پاس بھی کروایا ہے, فنڈڈ اکاؤنٹ. ہاں بالکل. وکاس بھائی FTMO کو پروموٹ کرتا ہے, اس پہ خود ٹریڈ کرتا ہے, میں نے دیکھا ہے. میں وہ اکاؤنٹ وکاس بھائی کے پاس لے آؤں گا, اس نے بالکل رول اور ریگولیشن کے مطابق اس کو پاس کیا ہے. اس لڑکے کا نام تورا بھی ہے, میں نام بھی مینشن کروں, خبر ایجنسی کا ہے. آپ اس کو وڈرا کر کے دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو ہر مارکیٹ میں اسکیم ہوتی ہے. سر سن لینا, میں FTMO کے ساتھ پچھلے 4 سال سے کام کر رہا ہوں, میرا ایک پے آؤٹ ڈینائل نہیں ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے لوگوں کے جو ان کے رولس اینڈ ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے نا, اس کے اندر مسئلہ آتا ہے. اب FTMO کے اندر ایک ایشو ہے کہ IP اگر آپ کا سیم نکل آیا, آپ کو پے آؤٹ نہیں ملے گا. کس چیز کے ساتھ سیم؟ مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے طارق, ٹھیک ہے, آپ کا نام ہے دلدار, بالکل ٹھیک ہے. آپ کے موبائل میں اکاؤنٹ لاگ ان ہوا ہے طارق کا, ٹھیک ہے. آپ کے موبائل میں اکاؤنٹ لاگ ان ہوا ہے دلدار کا, ٹھیک ہے. آپ دونوں کاپی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. اگر آپ دونوں نے کاپی ٹریڈنگ کی, آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیں گے. یہ ان کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں ہے. ٹرمس اینڈ کنڈیشن لگا کے بین کرتے ہیں, اور پراپر اگر FTMO نے کچھ کیا ہے نا, اس کے اوپر اتنی بڑی شک بھیجتے ہیں, سیکشن یہ, سیکشن یہ, سیکشن یہ, سیکشن یہ. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دیا ہوگا. یہ تو کوٹیکس بھی بیچتا ہے. نہیں, FTMO رجسٹر ہے. FTMO رجسٹرڈ ہے. آپ FTMO کی جا کے ویب سائٹ کہاں سے رجسٹرڈ ہے؟ یہ مجھے یہ بتائے کہ FTMO سچ میں, مجھے یہ نالج نہیں ہے کہ FTMO نہیں, یہ والی بات مکمل ہاں سچ میں مجھے یہ نالج نہیں ہے کہ FTMO مارکیٹ میکر ہے یا STP مارکیٹ ہے. مجھے یہ بات کنفرم. دونوں بتاتا ہوں, دونوں چیزیں بتاتا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا, آپ نے کاپی ٹریڈنگ آپ کو لاؤ نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں آپ کے سوال پہ, بے فکر ہے, میں ساری بات کروں گا. مارکیٹ وہ آپ نے کاپی ٹریڈنگ کی, آپ کا دونوں کا اکاؤنٹ بین کر دیں گے کیونکہ کاپی ٹریڈنگ الاؤ نہیں ہے. اگر آپ کے انٹرنیٹ سے آپ نے ہاٹ اسپاٹ اس کو دے دیا,
IP सेम होगी, IP सेम पे वो बैन कर देते हैं, ठीक है। वो उसकी कॉपी वजह ट्रेड इस तरह प्रूव करते हैं, उसकी वजह IP पता है address क्या? होता है। हाँ, उसकी वजह क्या होती है कि वो कहते हैं कि ये और ये बंदा सेम है, ये 2 KYCs यूज़ कर रहा है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि जो ट्रेडर्स करते हैं, और वो पूरी शिक बेचते हैं कि ये देखो सेक्शन ये में हमने आपको बताया हुआ है। असल में इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ऐसा भी होता है कि कोई बंदा ट्रेड लेता है, सर बहुत मसले मैंने फेस किए फंडेड अकाउंट्स में। ऐसा होता है, ऐसे ऐसे नौसरबाज भी बैठे हुए हैं कि आपका डेली ड्रॉडाउन हिट होता है $5000 का, अकाउंट वापस आ जाता है, अकाउंट बंद किधर हुआ $4600 पे, लेकिन डेली ड्रॉडाउन हिट हो गया। अब जब वो एकदम से स्पीड से इधर आया ना, उसको डिटेक्ट करने में उसके पीछे सर्वर होता है, टाइम लगता है, लेकिन उनके पास प्रूफ पड़ा होता है कि ये देखें इनका $5000 का DD हिट हो गया, वो $4600 पे बंद हुआ। वो बंदा कस्टमर क्लेम करता है कि भाई नहीं तो मेरा तो $4600 था, मेरा 5000 है ही नहीं, लेकिन वो FTO में प्रूफ देगा। प्रूफ के बगैर वो कभी भी किसी को बैन नहीं करता। ये तो कोटेक्स नहीं देता प्रूफ, कोटेक्स में प्रूफ देता है। बिल्कुल प्रूफ देते हैं। सेम रूल जो वकास भाई ने एक्सप्लेन किए, IP एड्रेस का CNIC मल्टीपल टाइम यूज करना, आपके वाईफाई आपके नेटवर्क पे कोई डबल कनेक्टेड है, देखिए या आपने कोई हैज ट्रेड की हो, बोनस का मिस यूज, वो आपको बताते हैं क्या वजह। बहुत इरेलीवेंट इन क्वेश्चन चीज कर पे दिया कोटेक्स भी आपको फंडेड अकाउंट और ब्रोकर का मैच ही नहीं है। आप अगर STB ब्रोकर और उसको क्या कहते हैं कॉटेक्स को अगर आपस में मुवाजना कर रहे हो ना, तो फिर समझ में आती है। ब्रोकर बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करता है, फंडेड अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ आप फंडेड अकाउंट कैसे ऑपरेट करते हैं। माई फॉरेक्स फंड एक कंपनी थी, आपको याद होगा, कभी सुना आपने नाम? बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माई फॉरेक्स फंड थी फंडेड अकाउंट, फंडेड इंडस्ट्री में। वो कंपनी बैन हुई, उसको कनाडा ने और उसको US ने बैन किया। आपको पता है वो $1 बिलियन कंपनी थी। मैं आज इधर बैठ के बात करूँ, $1 बिलियन कंपनी थी। उसके जो सामने शो हुए थे ना, तो $330 मिलियन के थे, ठीक है। वो $1 बिलियन कंपनी थी, बैन की हुई। सर पता है क्या गलती होगी उनसे? उन्होंने क्या किया, अब ये ऐसी एडवांस बातें कि शायद आम जनता को समझ भी नहीं। आप समझाएं, आराम से समझाएं। हुआ ये था, अब उनके ऊपर रेगुलेशंस थी, उन्होंने गलती कर बैठे, उन्होंने अपना ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ था सर, जो फंड का ब्रोकर था। हाँ, ठीक है। और मेटा कोर्ट्स ने इसको बैन कर दिया, ठीक है। और उनके ऊपर शिक लगी कि ये बंदे जो है सिमुलेटेड अकाउंट दे रहे हैं और इसको रियल शो करते हैं। आजकल मतलब अभी जाके सारी प्रॉफर्म कहती हैं कि हम सिमुलेटेड अकाउंट्स दे रहे हैं, पीछे वो एक बुक चला रहे होते हैं। जो बड़ी प्रॉफर्म है जिनके पास वॉल्यूम बड़ा है, जैसे FTMO, ये एक बुक जो है वो चला रही होती है, ठीक है। फंडेड नेक्स्ट है, ये बुक चला रही होती है। इनके जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, वो सर्विस इंडस्ट्री में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, ठीक है। और मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है, और ये प्रॉपर रजिस्टर्ड। अगर ये एक जगह पे हेरा फेरी करेंगे ना सर, अगर एक जगह पे हेरा फेरी करेंगे सर, ये बैन हो जाएंगे। कहाँ पे ऑपरेट करती है? यूरोपियन ये कंपनी पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। मैं समझाता हूँ, नाजरीन को समझा रहा हूँ मैं। बाइनरी ऑप्शन एक टाइप ऑफ कंपनी है जो मार्केट मेकर होती है। एक STP होती है जो एज प्योर ब्रोकर ऑपरेट कर रहा है, इसके पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। एक फंडेड अकाउंट कंपनीज होती हैं। फंडेड अकाउंट कंपनीज अगर MiFID से, यानी कि किसी भी सेंट्रलाइज बॉडी से जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से ऑथराइज्ड हो, उसके पास हेरा फेरी की गुंजाइश कम हो जाती है। वैसे हमने आपको पिछली पॉडकास्ट में A बुक और B बुक का समझाया था, जिसके तहत जायज़ कंपनीज भी आपके साथ फ्रॉड कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पे कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, सरकार आपका पैसा इंश्योर करती है। जिस तरह कोई भी लोकल रजिस्टर्ड फॉरेक्स कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है, सरकार आपको पैसा गारंटी करता है, बेशक वो A बुक B बुक का फ्रॉड करते रहें। लेकिन जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं होते, पीछे सेंट्रलाइज अदारे नहीं होते, वहाँ पे हर किस्म का फ्रॉड होता है। तारिक भाई और दिलदार भाई वाली जो बात है कि असूली तौर पे क्योंकि ट्रेड का फ़लसफ़ा ये है कोई हारेगा तो मैं जीतूँगा, उसके तहत तो कोई भी फ्रॉड करेगा। यहाँ पे मैं आपके साथ इख्तलाफ राय करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी रूल्स के तहत चीज़ होगी। रूल्स क्या होंगे कि एक ऑफिशियल बॉडी है, जो आप ब्रोकर हैं, मैं यूज़र हूँ, मेरे आपके मसाइल सॉल्व करेगा। एक तरफा नहीं हो सकते कि कोटेक्स फैसला कर दे या कोई कंपनी फैसला कर दे कि जनाबे वाला हमने आपको पे आउट नहीं देना। ये फैसले किए जाते हैं अदालतों में। उसी तरह जिस तरह आप मुझसे कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, बयाने के बाद हमारी लड़ाई हो जाती है, तो उसका फ़ैसला होता है अदालत पे बयाने और असूल के मुताबिक। आई थिंक अगर किसी की कोई बात रह ना गई हो या कोई रह गई तो मुझे बता दें, हम वो मज़ीद भी कर लेते हैं। नहीं, इस गुफ्तगू से रिलेटेड तुम्हारे पास तो बहुत बातें हैं। नहीं, इसी गुफ्तगू के रिलेटेड है। अच्छा। कि देखें कि एक इतनी बड़ी कंपनी एक छोटी सी गलती की बैन हुई ना,
اس کو کہتے ہیں ریگولیشنس کی پاور. یہ سیم بات ہے, اس میں کوئی نئی بات سر ہے, یہ تو ہو رجسٹرڈ تھی نا اسی لیے بین ہوئی نا. اور ایک اور اس کو چیز فیس کرنی پڑی, تھوڑی سی ریسزم, کیونکہ اس کا جو آنر تھا مرتضیٰ کاظمی وہ پاکستانی تھا, کینیڈین نیشنل تھا لیکن پاکستانی تھا, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے سارے ساسے فریز ہو گئے سر, سارا کچھ فریز ہو گیا. آپ جا کے اس کے اوپر پراپر ریسرچ کر لینا, آپ پڑھ لینا. مجھے کافی باتیں بھول بھی رہی ہیں, کافی پرانا کیس ہے کہ وہ مجھے بہت ڈیپ میں باتیں پتہ تھی کہ یار وہ اس کیس کا جو لنک ہے ہم شیئر کر دیں گے, آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ساری آڈینس کو چاہیے کہ شکریہ ادا کرے طارق بھائی کا, دلدار بھائی کا, وکاس بھائی کا, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. دیکھیں جب گفتگو ہوتی ہے کاروبار کی, کیا کاروبار کرنا چاہیے, تو اسی طرح ایک علم بیسڈ ڈسکشن ہونی چاہیے جہاں پہ آئیڈیاز کی آگے پیچھے ہو سکتا ہے گفتگو کے اینڈ میں آپ اتفاق کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں, لیکن جو بھی کاروبار آپ کریں اس میں اپنی سیکیورٹی انشور کریں. طارق بھائی اور دلدار بھائی نے بہت اچھا سمجھایا افیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, ٹیلی گرام پہ کس طرح چیز یوز ہوتی ہے, کیسے اس کے تحت پیسے کمائے جاتے ہیں. انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ 2 قسم کی مارکیٹس ہوتی ہیں. فنڈڈ اکاؤنٹس کے بارے میں وکاس نے مختلف سوالات کے آپ کو جواب دیے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ریکوائرڈ ہے. میں اس اگین کیمرے کی وسادت سے جتنے بھی لوگ انٹلیکچوئل بیسڈ تمیز کے دائرے میں دیکھ کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کو ویلکم کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ آڈینس میکسیمم سیکھ سکے. بھائیو بہت شکریہ آنے کا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.